وہ دونوں اس وقت اپنے اس گھر میں موجود تھے جس کو دونوں نے اپنی زبان میں ہیڈ کوارٹر کا نام دیا ہوا تھا۔ یہ گھر جس جگہ پر موجود تھا، دور دور تک نہ تو کوئی آبادی تھی، نہ ہی وہاں سے کسی انسان کا گزر ہوتا تھا۔ جنگل کے درمیان ایک لکڑیوں کا بنا چھوٹا سا بنگلہ اسلام آباد سے کہیں باہر کہیں موجود تھا۔ سولر پینلز کے ذریعے اپنی بجلی پیدا کر کے استعمال کی جاتی تھی۔ ضرورت کی ہر چیز ہر وقت موجود رہتی تھی۔ وہ کھانے سے لے کر اسلحے کی سپلائی تک ہو، سب موجود تھا۔ اسی طرح کے سارے ملک میں دو اور گھر تھے، عام شہریوں، پولیس، سیاستدانوں کے ریڈار سے بالکل باہر۔ وہ ٹو مین آرمی تھی جو مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے، مگر پوری طرح اپنی شرائط پر۔ دونوں کا کام دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا تھا، افسر کون ہے اور ماتحت کون، مگر ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ جو عمر میں چھوٹا تھا وہ بڑے والے کے لیے سر کا خطاب استعمال کرتا تھا۔ ان دونوں کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اس جگہ کو ڈھونڈ بھی لیتا تو ساری تلاشی کے بعد بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنا تھا۔ بنا بنایا جو کھانا لایا گیا تھا اس کے خالی بیگ میز پر بکھرے پڑے تھے، جنہیں اس نے ایک بیگ میں ڈال کر کوڑے دان میں ڈالا۔ اسی وقت وہ چائے کے 2 کپ لے کر کچن سے برآمد ہوئے۔ تم جانتے ہو میں آج کا اخبار دیکھ چکا ہوں، اگر چاہو تو خبر زبانی بھی سنا سکتا ہوں۔ سرگودا کے قریب ایک گاؤں کے کھیتوں میں ایک 25-26 سالہ لڑکے کی لاش کچھ اس حال میں ملی ہے۔ لڑکے کے مردانہ اعضوں کو بلیڈ سے کاٹ کر الگ کرنے کے بعد اس کو ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان گولی ماری ہوئی ہے۔ اس واقعے کا کوئی عینی شاہد موجود نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے مرحوم کا تعلق شیدرہ سے تھا، پر ادھر اپنی بہن کے پاس رہتا تھا، کسی سے کوئی دشمنی بھی نہ تھی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اپنے قبضے میں لے کر نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کاٹ لیا ہے۔ پولیس کے مطابق بہت جلد قاتل کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کیا سین ہے؟ آپ میرے سے تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے خود نہیں جانتے ہوں۔ آپ اس وقت نہیں موجود تھے جب ایک مجبور لاچار باپ نے مجھ سے اس کو مارنے کی درخواست کی تھی۔ اس آدمی نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر رات کے اندھیرے میں اس شریف انسان کے گھر دھاوا بولا جب وہ خود گھر پر نہیں تھا۔ اس کی بیوی بچے ہی تھے۔ اس کی 15 سالہ بیٹی کا ریپ اس مرد نے اس بچی کی ماں اور چھوٹے بھائیوں کے سامنے کیا تھا۔ اس کے بعد کھلے عام گاؤں میں گھومتا رہا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ پولیس میں FIR جمع کروائی گئی، 2-4 دن حوالات کی سیر کی۔ اس کے بعد مقامی طاقتور لوگوں کی پشت پناہی پر نکل آیا۔ بچی نے خود پر تیل چھڑک کر خودکشی کر لی۔ ماں شدید ڈپریشن کا شکار ہے، یہاں تک کہ اپنے بچ جانے والے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خود کو معذور تصور کرتی ہے۔ باپ کا دل کرتا ہے وہ ایک ایسی دنیا کو منہ کر جائے جہاں ہر روز اس کو مرنا نہ پڑے۔ سیانے کہتے ہیں اولاد کے دکھ سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، اوپر سے ایسا ظلم کرنے والے ظالم سرعام دندناتے پھریں۔ جانتے ہیں بے حسی اور ناانصافی کی اس ریت میں اگلا قدم کیا اٹھتا ہے؟ یہ لڑکی 15 سال کی تھی اور ظلم کرنے والا گاؤں کا عام سا لڑکا تھا، مگر کل جو خبر آپ کے نیوز چینلز پر چل رہی تھی وہ ایک 6 سالہ بچی کی تھی، جس کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ انسان ہے جس سے وہ اپنے گھر سے نکل کر دین سیکھنے جاتی ہے، ایک امام مسجد۔ کین یو ایون امیجن ہاؤ میسڈ اپ آور سوسائٹی از گیٹنگ؟ صرف اس وجہ سے کہ انصاف نہیں ہے، جب ایک مجرم کو سزا نہیں ملتی تو ایسے 10 اور پیدا ہوتے ہیں، اس امید پر کہ یار فلاں نے یہ سب کیا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں کر لوں تو کیا ہونا ہے۔ اس خبر کو TV پر چلے 72 گھنٹے ہو چکے ہیں، کیا آپ نے کسی سے سنا؟ مولوی برادری ایکشن میں آ گئی ہے اور ایک بھیڑ کی کھال میں چھپ کر بیٹھے بھیڑیے کو پکڑ کر سر عام چوراہے پر لٹکا دیا ہے، یا حکومت نے فوری طور پر اس آدمی کو سب کے سامنے گولی ماری ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی پامالی کا سوچ کر ہی لرز جائے، یا اس گلی محلے کے لوگوں نے اس آدمی کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا ہے۔ ہمارے لوگ برائی دیکھ کر کبھی بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بس ہر روز رات کو TV کے سامنے بیٹھ کر خبرنامہ سن لیا، تبصرہ کر لیا، آگے بڑھ گئے۔ یہ عمل اس قدر خطرناک ہے، جس آگ میں دوسروں کے گھر جلتے نظر آتے ہیں وہ آگ خود ہماری دہلیز پر بھی پہنچی ہوئی ہے، مگر ہمیں ادراک نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو انوینسیبل سمجھتے ہیں، پر سچ پتہ ہے کیا ہے سر؟ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، جب وہی آگ ہمارے بھی گھر کو جلا کر رکھ دے گی۔ جیسے سیانے کہتے ہیں نا، جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت اسی لمحے شروع ہو جاتی ہے، اور جو زندہ ہیں وہ سمجھتے ہیں قیامت ابھی ہزاروں لاکھوں سال کی دوری پر ہے۔ دلی ہنوز دور است، یہی ہمارے لوگوں کا حال ہو گیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں حکمران کرپٹ ہیں، حکمران کبھی کرپٹ نہ ہوتا اگر ہم خود کرپٹ نہ ہوتے۔ وہ ہمارا عکس ہیں سر، وہ ہم ہی میں سے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ ان کو سلام کر کر کے ہمیں نے بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ جب انصاف نہ ملے، جینے کی راہ دشوار ہو، رات کو ضمیر کی مار سونے نہ دے، تو تب آپ اور میرے جیسے لوگوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں، جو کام وہ خود نہیں کر پائے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ باپ اس آدمی کو چاہ کر بھی نہیں مار سکتا تھا کیونکہ اس کے سامنے اس کے دوسرے بچے تھے، ان کو بھی یتیم کر جاتا۔
جو پہلے ہی قیامت کی دستک دیکھ چکے تھے، اس کو میری ضرورت تھی۔ میں اس کے کام کیوں نہ آتا؟ میں ہر ایسے آدمی کے کام آتا رہوں گا جو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ظلم کی چکی میں پس کر نڈھال ہو گیا ہے، جس کو دلدل سے نکلنے کے لیے ہلکے سے سہارے کی ضرورت ہے۔ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ جانتے تھے وہ کس سوچ اور عمل کا مالک ہے۔ وہ بالکل عملی بندہ تھا، عمل پہلے کرتا، بتاتا بعد میں تھا۔ اس کا کپ میز سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ چائے پیو۔ تھوڑی دیر دونوں خاموشی سے سپ لیتے رہے، پھر وہ کہنے لگے، تمہیں اس کو اس طرح اتنی نازک صورتحال میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر رک کر تسلی دے کر آتے۔ ایک دم سے اس پر اتنی بڑی حقیقت آشکار ہوئی ہے، قبول کرنے میں اس کو تھوڑا وقت لگے گا۔ وہاں کوئی آ گیا تھا، ایسے میں کیسے رکتا؟ وہ اتنی نازک اعصاب کی بھی نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ گیا میں اسی نیت سے تھا کہ ساری باتیں سمجھا دوں گا، پر خیر اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ تم اس کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم کون ہو؟ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دوسرے دن ہی پولیس کو سب بتا کر آپ کی اور میری بینڈ بجوا دے گی۔ آپ بھول سکتے ہیں وہ کس خاندان کا خون ہے، مگر میں یہ بات کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ زیادہ گہرائی میں مت کھودو پیارے، ورنہ تمہارے اپنے ہاتھ بھی رنگے جائیں گے۔ نیک اور بد کی اس ریس میں وہ جیتے جو اللہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لیے گھومتا ہو، جس پر اس کی نیک نامی و اعلیٰ نسل ہونے کے مہر اللہ رب العزت کی جانب سے لگی ہو، اس پر لکھا ہو میرا یہ بندہ دوسرے سے افضل ہے، پھر وہ تو بے قصور ہے۔ خاموشی میں ہوا کا شور ہی رہ گیا۔ میں بھی بے قصور تھا، مگر آج تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ میں نے نہ اس کو برا کہا ہے، نہ ہی خود کو نیک، پر سر اس کے اور میرے ستارے دو الگ کہکشاؤں کے باسی ہیں۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، مگر اس معاملے میں کوئی امید مت رکھیں۔ یار آج کل بیر کہیں نہیں ملتے۔ میں نے کسی کو خاص ایک جگہ اس امید پر بھیجا کہ وہاں سے وہ بیر مل جائیں گے، پر نہ جی، اب میں سوچ رہا ہوں ادھر باہر دو چار بیریاں لگا لوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سیریسلی ایک بات کہتا ہوں، جو ایک بات کرتے کرتے بیچ میں یو ٹرن لینے والی آپ کی عادت ہے، ایک دن مجھے پاگل کرے گی۔ یا لڑکی کی بات تم سننا نہیں چاہتے؟ اب بیریاں ہی بچتی ہیں، انہی کے بارے میں بولا جا سکتا ہے۔ بیٹھ کر غور و خوض کریں کہاں بیری لگانی ہے۔ میں چلا۔ جانے سے پہلے یہ فائل دیکھ لو، اس میں نام اور تصویریں موجود ہیں، ہائیلی آفیشیل ہے۔ جو حکم۔ وہ سامنے میز پر رکھی فائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج خلاف معمول ساحرہ کو ناشتے کی میز پر دیکھ کر احمد یار کو حیرت تو ہوئی ہی، مگر اس کو خوشگوار حیرت کہا جائے گا، جس کا اس نے کھلے دل سے اظہار بھی کیا۔ تم اس وقت یہاں بیٹھی دنیا کی حسین ترین عورت ہو۔ آج تو ہم غریبوں کی عید ہو گئی ہے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ احمد یار کے کسی کامنٹ پر یوں دلکشی سے مسکرائی تھی۔ احمد یار میسمرائز ہو گیا، پلکیں جھپکنا بھول گیا، ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں رکھ کر اپنی سیٹ پر پیچھے کو ٹیک لگا کر ایسے بیٹھا جیسے انسان بڑی فرصت اور شوق سے اپنے پسندیدہ شو کے وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت میرے دل سے حسرت نکلی ہے۔ اے کاش ہماری ازدواجی زندگی کی ہر صبح ایسی ہوتی، تم میرے سامنے بیٹھ کر اسی بے ساختگی سے مسکراتی اور میں تمہیں دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں سیراب کرتا، مگر صد افسوس وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ احمد یار جب تک تیار ہو کر میز پر آتا تھا، غازی اسکول جا چکا ہوتا تھا۔ گڑیا ابھی سو رہی ہوتی تھی۔ عام طور پر ساحرہ بھی جاگتی یا سوئی رہتی، اپنے کمرے میں ہی تھی۔ احمد یار اکیلا ہی بیٹھ کر ناشتہ کرتا اور آفس کے لیے نکل جاتا۔ یہ روٹین سالوں سے چلی آ رہی تھی، جس میں آج خلل آیا تھا تو اس کا بے ترتیب ہونا فطرتی بات تھی۔ اس وقت بھی ملازم ناشتہ سجا کر جا چکا تھا اور ڈائننگ ہال میں دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ بڑی مجروح سی مسکراہٹ احمد یار کے ہونٹوں پر ظاہر ہو کر معدوم ہو گئی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر بوجھ ڈال کر اپنی جگہ سے اٹھا، ٹائی سیدھی کی، کرسی کی پشت پر رکھی جیکٹ اٹھا کر تن پر پہنی۔ اس سارے عمل کے دوران اس کی نگاہیں ساحرہ کا چہرہ بڑی غور سے پڑھ رہی تھیں، جو بڑے مگن انداز میں مسکراتے ہوئے ٹوسٹ پر مکھن لگانے کے بعد جیم لگا رہی تھی۔ احمد یار پر نظر پڑی تو وہ بڑے سلحجو انداز میں پوچھا، کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ کیا ناشتہ نہیں کرو گے؟ احمد یار کو لگا وہ اگر دو چار لمحے اور اس پری ذات کے قریب کھڑا رہا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ ہلکے سے نفی میں جواب دے کر بولا، آج رات میں غازی اور محمد یار دبئی کے لیے نکل رہے ہیں۔ غازی کو میں نے کل شاپنگ کروا دی تھی۔ اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو پیکنگ دیکھ لینا۔ وہ منہ سے تو نہیں کہہ سکتی تھی، دل و جان سے تمہاری پیکنگ کروں گی۔ اتنی توجہ سے میں نے آج تک کوئی کام نہ کیا ہوگا، مگر صرف اتنا کہا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گی۔ اچھا ہے تم گڑیا کو نہیں لے جا رہے، مجھے بھی گھر پر کمپنی رہے گی۔ احمد یار خالی پیٹ ہی گھر سے نکل آیا۔ گاڑی آفس کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ خیال آنے پر وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، رشید؟ جی آقا سردار جی۔ یار ذرا غازی کے نانا کی طرف چلو۔ جو آنکھو جناب۔ 15 منٹ بعد رشید کو گیٹ کے باہر سے ہی روک کر وہ خود اندر کی جانب چلا آیا۔
سکینہ اور جلال صاحب اس وقت ناشتے کی میز پر ہی موجود تھے۔ احمد جار کو اپنے سامنے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آؤ بھائی، کیا خوب وقت پر آئے ہو، آج تمہاری ماں نے پائے بنائے ہیں۔ جلال گیلانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر احمد جار کا استقبال کیا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح پذیرائی سے اس کو ملتے تھے۔ سکینہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ غازی تو اسکول جا چکا ہوگا، گڑیا کو ہی ساتھ لے آتے۔ امی وہ تو ابھی سو رہی تھی، افسر اس کا باپ ہے، مگر روٹین میری بیٹی کی افسروں والی ہے۔ رات کو 11-12 سے پہلے سو جائے تو معجزہ ہی ہوتا ہے۔ جس دن جلدی سوتی ہے آدھی رات کو اٹھ کر میرے بیڈ پر آ جاتی ہے، پھر مجال ہے مجھے سونے دے۔ سکینہ اور جمال صاحب دونوں ہی خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ میرے لیے تو یہ دونوں بچے ہی پوتی پوتا بھی ہیں، اور نواسی نواسا تو ہیں ہی۔ اپنا بیٹا تو جا کر ولایت بسا رہا ہے، ادھر تو ان دونوں کی وجہ سے ہی ہمارا دل لگا رہتا ہے۔ غازی تو میرا اتنا پیارا بیٹا ہے، ہر وقت دعا کرتی ہوں اللہ اس کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھے۔ دیکھ لینا احمد جار غازی، ایک دن کوئی بہت خاص آدمی بنے گا۔ بڑے آدمی تو اس کا باپ دادا ہی ہے ہی، میرا بیٹا کوئی بڑا خاص آدمی بنے گا۔ آمین امی، اللہ آپ کی دعائیں پوری کرے انشاءاللہ۔ آج تو میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک خاص خبر ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اچھی خبر ہے یا بڑی، اسی لیے ناشتہ کیے بغیر ہی نکل آیا ہوں، پھر سوچا آپ سے ہی پوچھتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی چونکے تھے، خطرے کی گھنٹی کانوں میں بجتی سنائی تھی۔ سکینہ کا تو حوصلہ نہ پڑا تفصیل پوچھنے کا، جلال صاحب نے ہی پوچھ لیا، ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ ساحرہ آج نہ صرف ناشتے کی میز پر موجود تھیں، بلکہ وہ بات بے بات مسکرا رہی ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، وہ تو اپنے بچوں کی پیدائش پر بھی نہیں مسکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات عجیب لگے، بری لگے، مگر نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا ہے، جیسے بہت کچھ غلط یا ہونے والا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس کی مسکراہٹ نے ڈرا دیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ جلال صاحب محسوس انداز میں ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے، تم کھانا کھاؤ احمد جان، میں وجہ معلوم کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے جہاں سے اب دوا لے رہی ہے اس سے فرق پڑا ہو۔ اچھی بات ہے جو کسی بات میں حصہ لے رہی ہے، تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ سکینہ سالن نکالو احمد کے لیے۔ سکینہ بی بی نے اسی وقت پائے ڈال کر داماد کم بیٹے کے سامنے رکھے، ساتھ حلوہ پوری اور نان چنے بھی آگے رکھے۔ وہ ہاتھ دھو کر کھانے لگا۔ جلال صاحب دماغ میں ایک نوٹ لکھ چکے تھے، ساحرہ کی کچھ دن نگرانی کروانی پڑے گی، اس کے معاملات سے آگاہی رکھنا پڑے گی۔ اس بات سے بے خبر تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے بھی نہیں سنورتے۔ ان کی بیٹی اسی برادری کا حصہ تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر احمد جار کے گھر سے چلے جانے کی تصدیق ہوتے ہی اس کا نکرئی کہا گھر کے اندر گونجا، بیچارہ۔ بڑی فرصت سے نوالا نوالا کر کے ٹوسٹ ختم کرنے کے بعد تازہ جوس کا گلاس پیا، وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ پرسوں سے اب تک وہ ابراہیم کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو لاتعداد مرتبہ اپنے دماغ میں دہرا چکی تھی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ ازبر تھا، اس کی نظروں کی تپش، بیٹھنے کا انداز، ایک ایک ادا تصور کے پردے پر زندہ تھی۔ شرمیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں سے چسماں ہو کر رہ گئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک نقش کو 100 بار دیکھا۔ آج سب کچھ نیا اور حسین لگ رہا تھا۔ اس وقت اس نے سفید نائٹی کے اوپر سفید ہی سلک کا لانگ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ ڈریسنگ سے موئسچرائزر کریم اٹھا کر ہاتھوں اور کریم چہرے پر مساج کی، بالوں میں برش لا کر سیٹ کیا، مختلف پوز بنا بنا کر خود کو دیکھ دیکھ کر ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ الماری سے ایک ساتھ کئی ہینگر شدہ لباس نکالے، شیشے کے سامنے اپنے ساتھ لگا لگا کر دیکھتے ہوئے جو اچھا لگا الماری میں واپس ڈال دیا، باقی کے بیڈ پر پھینکنے کے بعد ملازمہ کو آواز دی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کو کہا، یہ بیڈ والے سارے کپڑے اٹھا کر لے جاؤ، اپنی بیٹیوں کو دے دینا۔ اتنے قیمتی اور نفیس لباس ملازمہ کو پہلے بھی ملتے رہے تھے، مگر اتنی بڑی تعداد میں نہیں۔ اس کی باچھیں کانوں تک کھل گئیں۔ وہ تیار ہو کر پہلے ڈرائیور کے ساتھ پارلر گئی، جہاں کل کی اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی۔ نئے سرے سے بال ڈائی کروانے کے بعد سیٹ کروائے، فیشل اور پیڈیکیور وغیرہ کروایا۔ آدھے سے زیادہ دن وہاں گزار کر اکیلے ہی باہر دوپہر کا کھانا کھانے ایک ریسٹورنٹ کا رخ کیا۔ اب ابراہیم صاحب نہ جانے پہلے سے وہاں موجود تھا یا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آ کر ساحرہ والی میز پر بیٹھ گیا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے، چلو میرے ساتھ کسی موزوں جگہ پر۔ کیا اپنی بیوی کو چھوڑ آئے ہو؟ ایسے ایک دم سے اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت یوں بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ میرے لیے اہم ہوتی تو میں تمہارے پیچھے کیوں آتا؟ میں تمہارے پاس آنے کی ہی تیاری میں ہوں۔ آج میرا شوہر ملک سے باہر جا رہا ہے، اس کی واپسی سے پہلے میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب دیر صرف تمہاری جانب سے ہونی ہے۔ جب تمہاری بیوی نفرت سے تمہارے منہ پر تھوک کر چلی جائے مجھے بتا دینا، مگر اس سے پہلے مجھ سے ملنے سے اجتناب کرو۔ وہ چور نظروں سے آس پاس کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔
तुम्हारी बातें और शर्तें ये साबित करती हैं जितना मैं तुम्हारे कुर्ब के लिए मर रहा हूँ तुम्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है। मैं 12 साल से इस आग में जल रहा हूँ, अब आकर दरिया मेरे सामने आया है और तुम मुझे मजीद इंतज़ार करने को कह रही हो। ये मेरे साथ एक तरह से जुल्म है। जब मैं तुम्हारा हूँ, मेरा दिल तुम्हारा है, तो एक गैर अहम औरत मेरे नाम पर घर में पड़ी रहे, क्या फ़र्क पड़ेगा। आज के बाद ये बात मत कहना इब्राहिम, क्योंकि तुम्हें फ़र्क ना पड़ता हो, मुझे पड़ता है। मेरे अलावा कोई आंख तुम्हें क्यों देखे, मेरे दिल के सिवा तुम किसी और के दिल में क्यों धड़को। ये तो मोहब्बत की खुली तौहीन है। मेरा मेरा बनना है तो पूरे का पूरा मेरा रहना होगा। उसके लिए उस औरत का जाना ज़रूरी है, वरना जहाँ इतने साल मुझे भूल कर जिंदा रहे हो, अब भी उसी तरह रहो। ये मुमकिन नहीं है साहिरा, मैं अब तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर फैसला कर लो इब्राहिम, तुम्हारे पास 2 दिन का मजीद वक्त है। खुदा हाफिज। उसके बाद अपने लिए पूरी की पूरी नई वार्डरोब खरीदी, नए बैग, जूते, हर चीज़ नई ली। जब घर वापस आई, गाजी स्कूल से आकर अकेला ही लॉन में बास्केटबॉल खेल रहा था। वो गाड़ी से निकली तो वो गेंद हाथ में लिए पसीने में शराबोरू ही उसकी जानिब आ गया। मुलाजिम को इतने ढेर से बैग अंदर ले जाते देखकर पहला सवाल यही किया, मम्मी क्या आप भी हमारे साथ आज दुबई चल रही हैं। ओह गाजी, हाउ हाउ आर यू स्वीट बॉय। माँ ने उसकी मौजूदगी पर हैरान होते हुए उसके गाल पर हल्का सा हाथ लगाकर यूं अहवाल पूछा जैसे किसी गैर के बच्चे को पूछते हैं। मैं ठीक हूँ मम्मी, तो क्या आप हमारे साथ आ रही हैं। लहजे में उम्मीद थी। डोंट बी सिली गाजी, तुम लोग तो फार्मूला 1 रेसें देखने जा रहे हो, जबकि मुझे ऐसी चीज़ों का कोई शौक नहीं है। पर अगर आप चले तो हम फार्मूला का प्रोग्राम कैंसिल करके कहीं और चले जाएंगे, जहाँ आपको अच्छा लगे। उफ गाजी, तुम सारे अपने बाप पर चले गए हो। क्या तुम लोगों को अगले बंदे की बॉडी लैंग्वेज भी पढ़नी नहीं आती। जब कोई इंसान बात को बढ़ा ना रहा हो, आगे बढ़ने की कोशिश में हो, तो उसका मतलब होता है कि वो आदमी बात करने के मूड में नहीं है। पर तुम लोगों को बीमारी है, एवं बात को तवालत देने के चक्कर में रहते हो। सच्ची बात है, कुछ लोग पढ़कर शहरों में हाई क्लास में मूव करने के बावजूद अंदर से वही पेंडू के पेंडू रहते हैं। गाजी का चेहरा हिद्दत से लाल सुर्ख हो गया, क्योंकि उसके सारे कज़न सिटिंग रूम की खिड़की में खड़े ना सिर्फ ये मंजर देख रहे थे, बल्कि मनोअन सुन भी रहे थे। गाजी गेंद हाथ से फेंक कर गली के पिछली जानिब लॉन की तरफ भाग गया। नौशाबा साहिरा को नफरत से घूरती हुई करीब आई। धीमी आवाज थी, मगर लहजा सख्त बेलचक। सुना था कि एक नस्ल सांभों की ऐसी भी है जो खुद अपने ही बच्चे खा जाती हैं। आज मैंने देख भी ली। साहिरा जमाल, तुम दुनिया की बदसूरत तरीन औरत हो। काश तुम मेरे भाई की जिंदगी में ना आई होती। काश मेरे भाई की औलाद तुम्हारी कोख से ना निकली होती। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ नौशाबा, वरना नौकरों से कहकर अभी के अभी इस घर से निकाल बाहर करूँ। आ जाती हो अपनी मनहूस शक्ल उठाकर। अपने घर तुम्हारा दिल क्यों नहीं लगता। तुम जैसी अकल की अंधी औरत से मुझे ऐसे ही तानों की उम्मीद थी। आखिर अंधे की दौड़ मस्जिद तक ही होती है, मगर आज के बाद मेरे बेटे से इस तरह मुखातिब हुई तो अच्छा नहीं होगा सायरा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम आज तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होना। नुशाबा एक कहरजदा नफरत भरी नज़र उस पर फेंक कर गाजी के पीछे चली गई। सायरा पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाम को अब बहन भाई डिनर पर इकट्ठे थे। गाजी ने नाना नानी को खास दावत दे रखी थी। घर सायरा का था। इंतजामात सारे अहमद जार की वालदा ने देखे। खाना भी उन्हीं ने अपनी निगरानी में बनवाया। जमाल गिलानी और सकीना इतने आला ज़र्फ लोगों की मुरव्वत के सामने हार गए थे, जो हर बात को भुलाकर उनके सामने उनके साथ ऐसे ही हंस बोल रहे थे जैसे बड़े करीबी बहन भाइयों में होता है। हालांकि उनकी अपनी बेटी ने एक दफ़ा कमरे से बाहर झांकना भी गवारा ना किया। शर्मिंदगी के मारे सकीना की आंखों में बार बार मोती चमकने लगते हैं। अहमद जार की माँ ने उनको साथ लगाकर आंसू साफ कर दिए। बहन जी क्यों दुख करती हैं, ना रोया करें, अपनी ही आंखें अंधी करनी हैं। उसकी तो बला से सारा दिन रोती रहें। अहमद यार स्पेयर चाबी से दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर आया तो वो तेज़ म्यूज़िक लगाकर बेड पर बैठी फैशन मैगजीन के वर्के पलट रही थी। अहमद यार ने म्यूज़िक बंद कर दिया, खुद एक कुर्सी खींचकर कमरे के वस्त में बैठ गया। आज बैंक वालों का फ़ोन आया था, क्रेडिट कार्ड से काफ़ी बड़ी पेमेंट दी गई है। हाँ, मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं। अहमद यार ने समझने वाले अंदाज में सर इस बात में हिलाया, फिर गहरा सांस खारिज करते हुए बोला, तुमने आज तक मेरे बहन भाई माँ बाप की इज्जत करना बड़ी दूर की बात, उनके सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मैंने कभी तुम पर जोर नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अपने खुद के माँ बाप से भी इसी तरह पेश आती हो। जो इंसान अपने वालिदैन तक की इज्जत ना करता हो तो वो किसी दूसरे को क्या समझता होगा। पर साहिरा बेगम, ये जो मेरा बेटा है ना, ये बड़ा हसास किस्म का इंसान है। हर बात को नोट करता है, हर चीज़ की समझ रखता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम उधर मौजूद हो मेरे बच्चों की वजह से।
اتنے سالوں سے میں اس عذاب کو جھیل رہا ہوں تو صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اپنے دل کو سمجھا لیا جاتا ہے، معصوم ذہنوں کو سمجھانا، احساس دلوانا مشکل کام ہے، کیونکہ جو مرضی ہو تم ماں تو ہو نہ ہو، چاہے نام کی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری اولاد تمہارے نام سے بھی نفرت کرے۔ تم کیوں میرے اتنے سگے بنتے ہو اور میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے؟ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ نفرت کریں گے نا، مجھ سے کر لینے دو، کیا فرق پڑے گا؟ مجھے بھی اپنے ماں باپ سے نفرت ہے، کیا انہیں آج تک کوئی فرق پڑا؟ نہیں نا، مجھے بھی نہیں پڑے گا۔ اب پلیز جاؤ یہاں سے۔ احمد جار اگر جلد غصے میں آنے والا مرد ہوتا تو یہ بیل کپ کا پار لگ چکا ہوتا۔ ابھی بھی اس کا ذہن اس کمرے میں نہیں بلکہ کہیں اور تھا، اس لیے وہ اس کو وہیں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ جعلی شفٹ ختم ہونے پر اپنا سامان دراز میں ڈال کر تالا لگایا، چادر اوڑھی، صفائی والے عملے کو ضروری ہدایت دیتی ہوئی جو ہی باہر آئی، اس کو سامنے موجود پایا۔ باہر سیڑھیوں پر بیٹھا آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ حلیہ صبح والا ہی تھا، رتی بھر تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ یالے پر نظر پڑتے ہی سلامتی بھیجتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، تم تو بہت دیر لگاتا ہے، ہمارا گل بدن تو بھوکا مر جاتا، پر شکر ہے ہم گھر جا کر اس کو کھانا پانی دے آیا ہے۔ اب کوئی فکر نہیں ہے۔ کب سے ادھر بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم 4 بجے سے بیٹھی ہے، کل پورے 6 بجے آنا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اوئے ہوئے، تم اتنا دیر تک گھر سے باہر رہے گا، تمہارا ابا تم کو مارتا نہیں ہے؟ 6 بجے کوئی دیر نہیں ہے، ابھی تو کوئی اللہ معافی سیریس کیس نہیں آیا داخل کرنے والا، ورنہ ہو سکتا ہے رات کو رکنا پڑ جائے۔ اور نہیں، میرا ابا نہیں مارتا کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، اس کو کیا ہو گیا؟ کب مرا تھا؟ بہت سال ہو گئے، تب میں بہت چھوٹی تھی۔ اور تمہارا ماس مطلب اماں وہ کدھر ہے؟ وہ ابا سے پہلے گئی تھیں، وہ دونوں صرف مجھے دنیا میں لا کر پھینکنے کے لیے ہی آئے تھے۔ جب میں پیدا ہو گئی باری باری بہانے بنا کر چلے گئے۔ اوئی، اماں بھی نہیں ہے تو تم رہتا کس کے ساتھ ہے؟ اکیلی رہتی ہوں۔ تم تو بڑا بہادر لڑکی ہے، کیا تم کو غلیل چلانا آتی ہے؟ نہ، کبھی نہیں چلائی، کیا تمہیں آتی ہے؟ اوئی علاقہ، ہم کو باتوں میں لگا کر کدھر کو جا رہا ہے؟ تمہارا گھر ادھر کو ہے، ادھر آگے نہیں جانے کا۔ مجھے علم ہے گھر ادھر کو ہے، میں ادھر کسی سے ملنے جا رہی ہوں، آنا ہے تو چپ کر کے آؤ ورنہ واپس جاؤ۔ شیر بخت نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تمہارا میں پھر کوئی جن ون تو نہیں آ گیا؟ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، دعا کرو آج وہ بس آخری دفعہ ہی صحیح ادھر موجود ہو، مجھے اس سے بڑا ضروری سوال پوچھنا ہے۔ کس سے پوچھنا ہے؟ جن سے۔ پر ہمارے گاؤں میں تو کہیں کوئی جن کا سایہ نہیں ہے، بس ایک لڑکی پر آیا تھا۔ اوئے، میں تو بھول گیا، تمہارے لیے ایک آدمی نے یہ دیا تھا۔ یالے جو کہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی کل والی جگہ کے قریب پہنچ چکی تھی، اس کی بات پر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا پھر سے کوئی سیب یا کینو دے گیا؟ ایک تو تم لوگ ہو بڑے مہمان نواز، پتہ آج دوپہر میں ایک لڑکی میرے لیے اتنا مزے کا کھانا لے کر آئی تھی، بس مرچیں اس میں کم تھیں، باقی سواد بہت تھا۔ نہیں، سیب سوب کوئی نہیں، یہ تھیلا دیا تھا اور بولا کپڑوں میں چھپا کر رکھ لو، جب ڈاکٹرنی گھر جانے کے لیے نکلے تب اس کو دے دینا۔ یالے کے قدم تھم گئے، شیر بخت نے کپڑوں کی تہہ میں سے وہ بکول، اس کے تھیلا اصل میں براؤن انویلپ تھا۔ یالے نے 2 قدم واپسی میں اٹھائے اور اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں پیکٹ لے لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام وغیرہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ ایک طرف سے پھاڑ کر اندر جھانکا، 1-2 کاغذ پاکستانی کرنسی کے 5-5 ہزار والے نوٹوں کا بنڈل اور ایک کالے رنگ کا نمبروں والا فون تھا۔ فون اور روپوں کو اندر ہی رہنے دیا، کاغذ نکال کر کھولے۔ تعجب کا سامان تھا، یالے گل کے قبیلہ سردار اور ملحقہ دیہاتوں کے سرکاری کلینک زیادہ ہسپتال نام کے تقرری کے کاغذات تھے۔ یالے گل کے نام سے اس کا شناختی کارڈ بمائے اس کی تصویر کے موجود تھا۔ اب کم از کم وہ کسی کو بھی اپنے کاغذات دکھا کر مطمئن کر سکتی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس آدمی نے منع کیا تھا۔ کیسا آدمی تھا اور کس وقت دے کر گیا تھا؟ میں نے اس کا شکل نہیں دیکھا، اسے ٹوپی پہنا ہوا تھا، چہرے کے آگے مفلر پڑا تھا، اور جب میں آ رہا تھا تو کھیتوں میں کھڑا ملا تھا، ادھر ہی اس نے یہ دیا، بولا جب چھٹی کر کے گھر کو جائے گی اس کو دے دینا۔ کیا وہ تمہارے گاؤں کا کوئی آدمی تھا؟ نہ ہی باہر کا تھا، وہ تمہاری طرح اردو بول رہا تھا۔ کیا کوئی غلط چیز دے کر گیا ہے؟ نہیں، پر دیکھو آئندہ کبھی کہیں بھی وہ آدمی نظر آئے مجھے ضرور بتانا، جو بھی دے لے کر رکھ نہ لینا، اسی وقت بتانا ہے۔ اب چلو گھر چلتے ہیں، اپنے سردار کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ کیوں؟ بھئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں اپنی گل بدن کی قسم بولو نہیں بتاؤ گے، نہ سردار خان کو نہ ہی کسی اور کو۔ گل بدن کی خاطر تو اپنا جان بھی حاضر ہے، چلو کیا یاد کرے گا، نہیں بتاؤں گا، اب چلو گھر چلو۔ واپسی کے راستے میں دونوں کو آدھا گھنٹہ لگ گیا، حالانکہ اس وقت جتنی جلدی یالے کو ہاسٹل
پہنچ کر اپنے کمرے میں بند ہونے کی تھی سارا راستہ، ایسے چل کر آئی جیسے پیچھے کوئی بلا چڑھی ہو، اور کچھ اندھیرا بھی پھیل گیا تھا، اسے ساری چیزیں بیگ میں ٹھونس کر زور سے پکڑا ہوا تھا، جیسے ذرا سا بھی گرفت ڈھیلی ہوئی بیگ گود سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ جتنی سپیڈ سے وہ آئی تھی ہاسٹل میں لڑکیوں کو کی چہل پہل دیکھ کر اتنی ہی مایوس ہوئی، کیونکہ آج ایک ساتھ 4 لڑکیوں کی سالگرہ تھی جس کے لیے انہوں نے ہال میں جھنڈیاں وغیرہ لگا کر انتظام کیا ہوا تھا، کیونکہ وارڈن کسی بھی لڑکی کو 9 بجے کے بعد نہ تو ٹی وی دیکھنے دیتی تھی، نہ اکٹھے بیٹھ کر کسی قسم کا ہلا گلا کرنے کی اجازت تھی، اس لیے سالگرہ وغیرہ کی تقریب 7-8 بجے تک کر دی جانی ہوتی تھی۔ یالے کو دیکھتے ہی ورشا نے سیٹیاں ماری۔ آئیے، آپ کا ہی انتظار تھا، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جائیں، آپ کے استقبال میں یہ ساری پلٹون بھوکی بیٹھی ہے، پہلے کھانا کھایا جائے گا پھر کیک کٹے گا۔ اور ہاں، ویسے تو آج میری سالگرہ نہیں ہے، پھر بھی ازراہ مروت، آپ ایڈوانس کے طور پر مجھے کوئی نیا جوتا، جوڑا، بیگ، شال کچھ بھی دینا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ یالے ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی، سب سے پہلے بیگ کو الماری کے اندرونی دراز میں رکھ کر تالا مارا، پھر منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ گئی۔ کھانے میں نمکین گوشت اور چاول بنے تھے، میٹھے میں کھیر، آج کا کھانا لڑکیوں نے خود بنایا ہوا تھا۔ کیک کٹا، سب نے کھایا، گفٹ دیے، یالے کے پاس گفٹ تو تھا نہیں، اسے چاروں لڑکیوں کو 500 روپے دے دیا، پھر جلد ہی تھکاوٹ کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھائی۔ کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے دروازہ مقفل کیا، الماری کا دراز کھول کر بیگ نکالا، بیگ میں سے خاکی لفافہ بیڈ پر خالی کر دیا۔ روپوں کے اوپر ربڑ لپٹا ہوا تھا، اٹھا کر انگلی پھیر کر اندازہ کرنا چاہا کہ کتنے ہو سکتے ہیں، 20-30 ہزار سے زیادہ ہی لگے۔ اس کے بعد سارے پیپر ایک دفعہ پھر تسلی سے پڑھے، ہر جگہ اس کا نام یالے گل لکھا ہوا تھا۔ سارا کچھ واپس لفافے میں ڈال دیا سوائے فون کے۔ بیگ واپس الماری میں رکھنے کے بعد فون کی باری آئی، جسے اسے آن کیا۔ آن ہوتے ہی اسکرین پر پیغام آیا: فار ایمرجنسی اونلی ڈائل دا نمبر پریزنٹ ان دس ڈیوائس، صرف ہنگامی صورتحال کی صورت میں اس فون میں موجود نمبر پر کال کریں۔ اسے فون بک کھولی، وہاں صرف ایک نمبر پہلے سے موجود تھا، تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی، پھر نمبر ملا دیا۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی، یالی اپنے سیدھے ہاتھ کے ناخن چباتے ہوئے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ کوئی جواب نہیں ملنے والا، تب دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو۔ آمنے سامنے ملاقات کے دوران جو آواز ہوتی تھی فون پر وہ مفقود تھی، یہ آواز مختلف تھی، باریک بالکل نہیں تھی۔ یالے کے پہلے تو سمجھ نہ آیا کیا کہہ کر بات شروع کرے، پھر بولی: کیا تم وہی ہو؟ وہی کون جس کا یہ نمبر ہے؟ نمبر تو ظاہر ہے میرا ہی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تم کون ہو اور کس سے بات کرنی ہے۔ آج مجھے ایک لفافہ ملا ہے جس میں سے یہ فون نکلا ہے، میں یالے بول رہی ہوں، مجھے اس آدمی سے بات کرنی ہے جو مجھے لاہور سے لے کر آیا تھا۔ یالے گل؟ یالے کا جی چاہا فون سامنے دیوار پر دے مارے۔ ہاں یالے، اس شخص کا نام کیا ہے جس کے ساتھ تم لاہور سے آئی تھی؟ مجھے اس کا نام پتا ہوتا تو یقین کرو اس وقت تمہارے ساتھ سر نہ کھپا رہی ہوتی، پھر مجھے کیسے علم ہوگا کہ کس سے بات کرنا چاہتی ہو؟ یالے نا امید ہونا شروع ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے یہ کوئی مذاق ہو، ایویں نمبر اٹھا کر نمبر ملا دیا۔ مزید پوچھنے لگی: یہ کہاں کا نمبر ہے؟ دوسری جانب سے بڑے شاہانہ انداز میں بتایا گیا: پاکستان کا۔ وہ تو میں بھی جانتی ہوں، پر پاکستان میں کس جگہ کا؟ تم کون بول رہے ہو؟ اول یہ ایک موبائل فون کا نمبر ہے، لینڈ لائن کا نہیں ہے، اس لیے جگہ کا تعین کرنا مشکل ہے۔ جہاں میں جاتا ہوں وہیں میرے ساتھ فون جاتا ہے۔ میرا نام خوشی محمد ہے۔ یالے روح رونے والی ہو گئی: اتنا بوڑھوں والا نام ہے؟ دیکھو لڑکی، تم جو کوئی بھی ہو، ایک 45 سالہ آدمی کو بوڑھا کہہ کر جھوٹ نہ بولو، نیلی ہو جاؤ گی۔ پھر سے امید کی کرن جاگی: اگر تم 45 سال کی ہو تب تو تم کوئی اور ہو، وہ نہیں ہو جس کے لیے میں نے فون کیا تھا۔ دیکھو تمہارے قریب کوئی چھوٹے چھوٹے کنڈلے بالوں والا لمبا سا کلین شیو والا کوئی آدمی ہے جس کا رنگ بہت زیادہ کالا ہو اور سامنے کے 2 دانت باہر کو نکلے ہوں، وہ اپنے دائیں کلائی پر کیسیو کی سلور ڈائل کی اور ڈارک براؤن چمڑے والی گھڑی پہنتا ہو۔ او، کیا تم کالیا کی بات کر رہی ہو؟ یالے کا دل چاہا جی بھر کر روئے۔ کیا اس کا نام کالیا ہے؟ ظاہری بات ہے، گوریا تو ہو نہیں سکتا، افریقہ سے آیا ہوا ہے، امریکہ سے نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو خوشی محمد؟ کیا کالیا پاکستانی نہیں ہے؟ تم نے اگر اسے دیکھا ہوا ہے تو خوشی سے خود سے پوچھو، ایسی شیر اللہ نے خاص افریقہ کے نصیب میں کی ہے۔ ایک لطیفہ سنو گی؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتی صدمے سے بولی: کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک افریقی کے نکاح میں ہوں؟ بھئی آواز سے تو معقول لڑکی لگ رہی ہو، نکاح کرنے کو یہی ملا تھا، اس میں انسانوں والی ایک بھی صفت نہیں ہے۔ خوشی محمد صاحب، کیا آپ مجھے کالیا کے بارے میں کچھ معلومات دے سکتے ہیں؟ ایک منٹ یالے، تم سے آپ پر کیسے آ گئی ہو؟ پہلے میں جانتی جو نہیں تھی، اب جب آپ نے بتایا آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، تم کہہ کر مخاطب کرنا اچھا نہیں لگا۔ پلیز مجھے کالیا کے گھر کا پتہ بتا دیں، وہ کہاں سے ہے، کیا کرتا ہے؟ گھر تو اس نے ابھی بنایا نہیں ہے۔
خوشی محمد کی آواز درمیان میں رہ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر پیچھے سے کوئی بولا۔ آواز پہچانتے ہی لائن کی دوسری طرف وہ ساکت ہو گئی۔ میں گاڑی کے ساتھ ٹریکنگ ڈیوائس لگا آیا ہوں، مانیٹر آن کر کے اس پر نظر رکھیں، جو ہی GPS کے سگنل ملے مجھے گائیڈ کر دے۔ میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ رکا، ان کا غور سے جائزہ لیا۔ چہرے پر بچے کے رنگ ہاتھوں پکڑے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے تاثرات تھے۔ میرا فون آپ کے کان سے کیوں لگا ہوا ہے؟ میری دوست کی کال آئی ہے، وہ سن رہا ہوں۔ دوسرے پل اس نے ان کے ہاتھ سے فون کھینچ کر بند کر دیا، اپنی سیٹ پر سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا، ونڈو اسکرین سے سامنے دیکھنے لگا۔ فون بڑی سی ہتھیلی کے اندر چھپ گیا تھا۔ کافی دیر خاموش بیٹھ کر اپنے اندر اٹھتے ابال کو کنٹرول کرنے کے بعد بولا تو آواز دھیمی تھی، پلیز مجھے بتائیں، آپ نے یالو کو میرا نمبر نہیں دیا ہے؟ وہ شرمندہ بالکل نہیں تھے، بس ڈرامہ کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں نے آپ سے ہی یہ ہر چیز سیکھی ہے، کیسے اپنے کام کے ساتھ مخلص رہنا ہے، کیسے دوسرے لوگوں کو ان کی ہی بہتری کے لیے خود سے دور رکھنا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے بذات خود آج اتنا بڑا اصول توڑ دیا۔ آپ بھول رہے ہیں یا تو یاد دلواؤں کہ آپ اس کو کتنے بڑے خطرے میں دھکیل رہے ہیں؟ سر، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہم سے دور رہے۔ اتنی بات کہہ کر گاڑی سے اتر گیا، لمبے لمبے قدم اٹھاتا دوسری گلی میں کھڑی اپنی سواری کی جانب جا رہا تھا، جب فون کی وائبریشن ہوئی۔ اسے آنکھیں گھماتے ہوئے کال اٹھائی اور تحکم سے بولا، میں تمہیں 2 گھنٹے بعد کال کروں گا، واپس فون مت کرنا۔ فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈالا۔ ارد گرد زندگی پورے جوش سے رواں دواں تھی، گاڑیوں، رکشوں، موٹر سائیکلوں کے ہارن، لوگوں کی آوازیں، آتے جاتے لوگ، کھانے پینے کی دکانوں کے باہر رش۔ وہ ایک مصروف چوراہے کا سین تھا جس میں ایک 60 سالہ آدمی اپنی لمبی گاڑی اور سفید داڑھی، کھلے تریزوں والے کرتے کے ساتھ، ٹہنوں سے اوپر اٹھی شلوار اور پیروں میں پشاوری چپل پہنے، سر پر سفید ٹوپی، کاندھے پر سفید ململ کا کپڑا ڈالے، ڈرائی فروٹ والے اسٹال سے 2 کلو مونگ پھلی کے ساتھ ½ کلو پستہ خرید کر اندر گلی میں کھڑی اپنی کالے رنگ کی 4 وہیلر جیپ لاریڈو میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس جگہ پر کھڑے ہونے کا اب چونکہ کوئی فائدہ نہیں تھا، جس کام کے لیے رکا تھا وہ کر لیا گیا تھا، اس لیے پہلے اس نے گاڑی یوں ہی گلیوں میں ادھر ادھر گھمائی، صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا کوئی شک میں آ کر پیچھا تو نہیں کر رہا۔ جب اکیلے پن کا احساس ہوا تو گاڑی ایک پارکنگ لاٹ میں روک دی۔ اب اس کو سگنل ملنے پر ایکشن لینا تھا۔ گاڑی کا انجن بند کر کے اسے اپنے ہولسٹر میں پڑے ویلسن 1911 کو ہاتھ لگا کر اس کی موجودگی کی تصدیق کی۔ دماغ کو دوسری جانب سے ملنے والے سگنل کا انتظار تو تھا ہی، مگر ایک کونے میں یالے بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اندرونی جیب میں رکھا فون خاموش ہونے کے باوجود توجہ کھینچ رہا تھا۔ وہ اس وقت یہ چاہتا تھا یالے دماغ سے نکل جائے، اپنا فون ضائع کر دے، مزید منصوبہ بناتا، مگر دوسری جانب سے ٹیکسٹ میسج آ گیا، ٹارگٹ آن موو۔ اس نے 11 انچ کے ٹیب پر ٹائپنگ شروع کی، ڈائریکشن آف دا موومنٹ۔ ساتھ ہی دوسری جانب سے 4 لائنوں کا میسج آیا جس میں مختلف سڑکوں کے نام درج تھے جہاں سے وہ گاڑی گزر رہی تھی جس کا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ اس نے ٹیب گود میں ڈالا اور انجن کی چابی گھمائی۔ گاڑی میں زندگی کی لہر دوڑتے ہی اس نے گاڑی پارکنگ لاٹ سے نکال لی، نارمل سے اسپیڈ کے ساتھ مطلوبہ سمت کی جانب بڑھنے لگا، کیونکہ اس کو ٹارگٹ کی آخری مقام چاہیے تھا۔ 10 منٹ بعد ٹیب کی اسکرین روشن ہوئی، ٹارگٹ اسٹاپڈ ایٹ۔ آگے راولپنڈی کے ایک پوش علاقے میں موجود بنگلے کا ایڈریس تھا۔ وہ اس جگہ کو جانتا تھا۔ گاڑی کا گیئر بدل کر سپیڈ بڑھا دی، بنگلے کے قریب پہنچ کر پہلے ایک سارا راؤنڈ چکر لگایا، پھر گاڑی کچھ بلاک ہٹ کر روک دی۔ 2 منٹ بعد جب وہ گاڑی سے نکلا، کالے لباس میں رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اپنے کام کا پہلا حصہ مکمل کر کے واپس گاڑی میں آ گیا۔ اپنے ٹیب کی اسکرین کا سیکیورٹی لاک کھول کر جلدی سے اسے کنیکٹ کیا۔ اب اس کے پاس 3 مختلف کیمروں سے ملنے والی ویڈیو براہ راست نظر آ رہی تھی۔ پہلے کیمرے سے گیراج میں کھڑی 3 گاڑیاں، گارڈ اور آتے جاتے نوکر نظر آ رہے تھے۔ اس کا مین فوکس لال رنگ کی ہونڈا سٹی تھی۔ دوسرا کیمرہ بنگلے کے عقب کا سہارا منظر تھا جہاں 4 سیکیورٹی کے آدمی بمائے اسلحہ آن ڈیوٹی تھے۔ اگلے حصے کی جانب 3 اسلحہ بردار موجود تھے۔ تیسرے کیمرے میں گھر کے اندر کا منظر دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے اس کیمرے کو مزید زوم ان کیا اور اب سٹنگ روم میں ہونے والی پارٹی کا منظر تھوڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی اپنی گاڑی کے شیشے کالے تھے۔ اب اس کو ایک دفعہ پھر یہاں بیٹھ کر انتظار کرنا تھا۔ تیسرا کیمرہ اس کے مطلوبہ بندے پر فوکس تھا۔ اپنی سیٹ کو پیچھے کی جانب گرایا، ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا، جیب سے فون برآمد کر کے نمبر ملایا۔ دوسری جانب جالے جو کہ تب سے فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، بیل پر ہڑبڑا اٹھی، چھوٹتے ساتھ بولی، مجھے امید نہیں تھی تم واپس فون کرو گے، پھر بھی تم انتظار میں بیٹھی تھی؟ بالکل بھی نہیں، میں تو سو رہی تھی۔ بڑی بات ہے، نیند میں ہونے کے باوجود دوسری بیل پر کال اٹھا لی۔ جاگتے میں تو کالر کے فون کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتی ہوگی۔
چوری پکڑے جانے پر یالے نے الٹا حملہ کر دیا۔ کالیا، میں تم سے ایک بات پوچھوں گی، انکار مت کرنا، سچ بتانا۔ کالیا خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں تمہیں صرف اتنا سچ بتانے کا پابند ہوں جس کا تعلق تمہاری ذات سے ہوگا، باقی کا سچ جاننے کا تم تجسس نہ ہی پالو تو بہتر ہوگا۔ کیا تم نے میرے مگیتر کو قتل کیا ہے؟ اس کی نظریں کمرے کے وسط میں ناچتے آدمی پر جمی ہوئی تھیں، دانت ایک دوسرے پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ اگر وہ تمہارا مگیتر تھا تو تم اس کو چھوڑ کر فرار کیوں ہوئی تھی؟ کالیا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ سچ اگر تم نے نہ بھی بتاؤ، پر اتنا تو میں سمجھ چکی ہوں، تم ایک اچھی آدمی نہیں ہو۔ راہیل کو تم نہیں مارا ہے، ابھی خوشی محمد کو جو تم نے بتایا، جی پی ایس وغیرہ، میرا شک یقین میں بدل گیا ہے۔ کام یا الیکٹریشین اپنی بیوی سے یوں منہ چھپا کر کیوں ملے گا، کہیں بھی چھوڑ کر غائب کیوں ہو جائے گا؟ پلیز بتا دو کہ تم کیا کرتے ہو۔ اگر برداشت کر سکتی ہو تو سن لو، میں بندے مارتا ہوں، دونوں آنکھوں کے درمیان گولی مارتا ہوں۔ راہیل کو بھی میں نے ہی مارا ہے، میرا بڑا پرانا دشمن تھا۔ ہے دیکھو جالے، تمہاری پہلی زندگی کے لمحے لمحے سے میں واقف ہوں۔ تم نے کس اسکول سے میٹرک کیا، کس کالج سے ایف ایس سی کی، کس میڈیکل کالج سے ڈاکٹری کی، تمہاری کتنی لڑکیوں سے دوستی تھی، ان میں سے ایک ایس ایس پی کی بیٹی تھی، ایک کے پاؤں میں پولیو تھا، تمہیں کس دن کون سا ڈرائیور چھوڑنے جاتا تھا۔ تمہاری چچی نے ساری زندگی تمہیں تمہاری ماں کے حوالے سے ٹارچر کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیا ہے۔ تم راہیل سے کس قدر نفرت کرتی تھی، الف سے یہ تک گن گن کر ہر بات بتا سکتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی حالیہ ریسرچ کی ہے، اس لیے یالے کہ میں تمہاری ساری زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا آیا ہوں۔ تمہارے بارے میں کوئی بات میرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہارے بارے میں بہت سی ایسی باتوں سے واقف ہوں جو تم خود بھی نہیں جانتی ہو۔ تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، میرے کوئٹہ تمہیں لینے آنے سے پہلے تم اس لڑکی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ میرا پروگرام تمہیں لاہور واپس چھوڑ کر آنے کا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تم نے بھی اس وقت راہیل کے پاس موجود ہونا تھا۔ سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ لوگ کل بھی تم سے بھاگتے تھے، تو آج تو تم پر ان کا اکلوتا بیٹا مارنے کا الزام آ رہا ہے۔ جو تھوڑا بہت لحاظ اس گھر میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا وہ تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کی وجہ سے تھا، مگر آج وہ لوگ سب سے قیمتی سرمایہ کھو کر زخمی بیٹھے ہیں۔ وہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ جتنی جلدی مان جاؤ گی اتنی جلدی اپنی زندگی کو لائن پر لا سکو گی۔ تمہارے پاس جاب ہے، اچھی جگہ، اچھی کہانی بنا کر وہاں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہو۔ میرا مشورہ ہے اپنی نئی زندگی شروع کرو، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جالے دم سادے بیٹھی صرف سن رہی تھی، آنسو آنکھوں میں جم کر رہ گئے تھے۔ جہاں تک رہی میری بات، میں نے صرف تمہاری وقتی طور پر مدد کی ہے، اب آگے کا راستہ تمہیں خود تلاشنا ہوگا۔ بہتر ہوگا اگر آئندہ یہ نمبر نہ ملا ہو، اپنے فون میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دینا۔ البتہ فون کو زیر استعمال رکھنا چاہو تو رکھ سکتی ہو، مگر لاہور کا نمبر کبھی بھول کر بھی مت ملانا۔ نہ صرف تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالو گی مگر ان سب لوگوں کو بھی جو تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ جالے لائن کٹ گئی۔ یالے کا نچلا لب دانتوں میں دبا ہوا تھا، اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، بے رنگ پانی قطرہ قطرہ پگھل کر گرتا رہا۔ کچھ اور بھی ہے کام ہمیں، اے غم میں جانا، کوئی کب تک الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارے۔ 1:45 وہ اپنی گاڑی سے نکلا تو ہولسٹر میں اس کا ویلسن 1911 اور بنالی M1 کندھے پر پیچھے کی جانب لٹکی تھی۔ ویسٹ بینڈ کے ساتھ رسی کا گچھا بندھا تھا، ویسٹ بینڈ کے ساتھ رسی کا گچھا بندھا تھا، ٹانگ کے ساتھ کھنجر لگا تھا، بیک پیک میں ٹیپ موجود تھا جو کہ خاص مقصد کے لیے تھا۔ وہ اپنی پوری تسلی کر چکا تھا، گھر کے اندر کل 11 آدمی اسلحہ بردار تھے، اگر آمنے سامنے مقابلہ ہوتا تو وہ ولسن کی بجائے بنالی کو استعمال کرنا پسند کرتا۔ براہ راست اس گھر میں داخل ہونا زیادہ شور و غل کا باعث بنتا، جبکہ اس کی آج کی پوری کوشش یہی تھی کم سے کم آواز پیدا ہو، کیونکہ یہ ایک رہائشی علاقہ تھا۔ ایک پلس پوائنٹ یہ تھا پولیس اسٹیشن 4 میل کی دوری پر تھا، اگر فائر ہونے کی صورت میں کوئی پولیس کو فون کرتا بھی تو ان کے آنے میں 15-20 منٹ لگ جاتے۔ اپنے مطلوبہ بنگلے سے پہلے والے بنگلے کی دیوار ایک جست میں عبور کرنے کے بعد ڈرین پائپ کی مدد سے چھت تک آیا۔ اس کے بوٹ کا مٹیریل ایسا تھا کہ قدموں کی ذرا آواز نہ پیدا ہوتی۔ دوسری چھت پر رسی پھینک کر لائن بنانے کے بعد ہک لگا کر سلائڈ کرتا ہوا بنگلے کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس عمل میں 3.5 منٹ لگے تھے۔ جس کمرے میں وہ آدمی موجود تھا وہ کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ منڈیر کے ساتھ مضبوطی سے رسی باندھ کر اس کے ذریعے سر نیچے اور پاؤں اوپر کی جانب کر کے الٹا نیچے کھڑکی کی جانب لٹک کر جب کھڑکی کے قریب آیا تو وہ تھوڑی سی کھلی ملی۔ تھوڑی سی اور کھولنے کے بعد اس نے اپنی ٹانگوں کی گرفت رسی پر ڈھیلی کی اور گھوم کر کھڑکی کے اندر کود گیا۔ پیروں کے نیچے قالین ہونے کی وجہ سے آواز پیدا نہ ہو سکی۔ اسے سب سے پہلے کھڑکی بند کر کے پردے برابر کیے، پھر بیڈ پر لیٹے دونوں افراد میں سے ایک کا چہرہ غور سے دیکھنے کے بعد جیب میں سے ٹیپ نکال کر اس آدمی کے منہ پر لگائی، پھر دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر ان پر ٹیپ لپیٹی۔ اسی طرح پاؤں بھی باندھنے کے بعد اس کو ہیڈ بورڈ کے ساتھ سیدھا کر کے بٹھا دیا۔
جس کو احتجاج کرنے کا ایک سیکنڈ بھی نہ ملا تھا، اب آنکھیں پھاڑ کر سامنے نظر آنے والے نقاب پوش کو دیکھ رہا تھا۔ منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس دوران ساتھ سوئی برہنہ عورت اٹھ کر شور مچانے کے فل پروگرام میں تھی۔ جب اس نے ویلسن نکال کر اس پر تاننے کے بعد اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کی تاکید کی۔ اپنے کپڑے پہنو اور چپ چاپ ادھر اس آدمی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ جاؤ۔ اگر شور کر کے کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کرو گی، اس صورت میں اپنی ہی جان سے جاؤ گی۔ وہ لڑکی کانپتی ہوئی ٹانگوں سے جلدی جلدی اپنے کپڑے پہننے کے بعد بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے بیک پیک میں سے ٹیب نکال کر ایک ویڈیو کال ملائی اور کرسی کھینچ کر بیڈ کے سامنے تھوڑا ہٹ کر بیٹھنے سے پہلے کمرے کی مین لائٹ جلا دی۔ بیگ میں سے ایک لوہے کی چھڑی نکال کر کھولی جو ایک سٹینڈ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس پر ٹیب اس طرح سے لگائی کہ اس کا منہ بیڈ کی جانب تھا۔ کال اٹھائی گئی تو وہ دوسری جانب موجود عورت سے مخاطب ہوا جو کالیہ کو نہیں دیکھ سکتی تھی بلکہ بیڈ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جس نے اس کے حواس پر بجلی گرانے کا کام کیا تھا۔ مسز مختار احمد، میں آپ کو رات کے اس وقت تکلیف دینے کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں، مگر یہ سب کرنا ضروری تھا تاکہ آپ اس آدمی کے اصل روپ سے واقف ہو سکیں۔ اب کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ اس شخص کو پہچانتی ہیں یا نہیں؟ یہ MP مختار احمد ہے میرا شوہر، مگر یہ تو کام کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے اور یہ سب کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ آپ کا شوہر دبئی میں نہیں ہے، اس وقت راولپنڈی میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ اس کی رکھیل بیٹھی ہے۔ پلیز اس عورت پر غصہ نہ ہو، یہ تو کٹھ پتلی ہے۔ میں آپ کی توجہ اصل فنکار کی جانب دلوانا چاہتا ہوں۔ یہ عورت جو اس کے ساتھ موجود ہے، یہ زور زبردستی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے یہاں موجود ہے۔ اس کی جیسی مزید 3 اس اور اس وقت اسی گھر میں آپ کے شوہر کے دوستوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ان کا بھی پیٹ ہے، اپنے انداز میں کما رہی ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اگر بات آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے تو آپ یہ کال بند کر سکتی ہیں۔ پھر وہ مختار احمد سے مخاطب ہوا۔ مختار احمد، اگر تمہیں یاد ہو تمہارا ایک ڈرائیور تھا سکندر علی، 25-26 سالہ جوان، تم اس کی شادی پر بھی گئے تھے، کچھ یاد آ رہا ہے یا نہیں؟ اس کی شادی کے پورے 1 ماہ بعد اس کی بیوی غائب ہو گئی تھی۔ سکندر علی مدد کے لیے سیدھا تمہارے پاس آیا تھا۔ تم نے اس کو وعدے وعید سنا کر رخصت کر دیا چونکہ تم نے ایک سے زیادہ مرتبہ سکندر کے گھر چکر لگایا تھا۔ بہانے بہانے سے اس کی بیوی کا تذکرہ چھیڑتے تھے۔ اس سب کی بنا پر سکندر علی کا شک تم پر گیا تھا اور اس کی تصدیق اس وقت ہو گئی جب اس نے تمہارے خلاف پرچہ کٹوانا چاہا تو کسی نے بھی پرچہ نہیں کاٹا۔ بڑی تگ و دو کے بعد اگر پرچہ درج بھی ہوا تو تمہارے ایک فون کال نے وہ خارج کروا دیا۔ وہ بچہ پچھلے 2 ماہ سے در در کی خاک چھان کر انصاف ڈھونڈ رہا ہے اور جس نے انصاف دینے کے نام پر ووٹ لیے تھے، جو اسی سکندر علی کے دیے گئے ٹیکس سے تنخواہ لے کر پلتا رہا ہے، اسی محافظ نے جن کی حفاظت کرنے کا حلف اٹھایا تھا، انہیں کی ووٹیاں کر کے کہا گیا۔ بتاؤ، کیا تم نے سکندر کی دونوں ٹانگوں پر گولیاں مروا کر اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑا؟ تمہیں اس باغ کی رکھوالی کے لیے مقرر کیا گیا، پر تم نے پھولوں کو کھلنے سے پہلے ہی نوچ نوچ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ بے غیرت انسان، تیری اپنی بھی تو جوان بیٹیاں ہیں، کس منہ سے ان کے سامنے جاتا ہے؟ میں تم سے پہلی اور آخری مرتبہ پوچھوں گا، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اگر جواب میری مرضی کا نہ ہوا تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مجھے بتاؤ، سکندر علی کی بیوی اس وقت کہاں ہے؟ آگے بڑھ کر اس نے مختار احمد کے منہ پر لگی ٹیپ پورے زور سے کھینچ کر اتار دی۔ ٹیپ کے ساتھ مختار علی کی مونچھوں کے کئی بال چپک کر اتر آئے تھے، مگر منہ کھلتے ہی اس نے گالیوں اور دھمکیوں کی بھرمار کر دی۔ تو جو کوئی بھی ہے، آج ادھر سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ ایسی موت مرے گا کہ موت پناہ مانگے گی، حرام زاد۔ بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ کالیہ کے سیدھے ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر سامنے کی جانب اتنی زور کا لگا تھا کہ سامنے 2 دانت اڑ کر دور جا گرے تھے اور ناک سے لہو کی پھوار پھوٹ پڑ نکلی۔ 35-36 سالہ مختار احمد کراہ کر پیچھے کو گرا تو سر بورڈ سے ٹکرایا۔ مسز مختار، اب میں یہ کال بند کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس قوم کی عظیم بیٹی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس شخص کی موت پر ایک آنسو تک نہ بہائیں گی۔ باقی کی رپورٹ کل کے اخبار اور TV چینلز پر دیکھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسے ٹیب واپس بیگ میں ڈالی اور مختار احمد کی طرف آیا جو ایک طرف کو لڑک کر آ رہا تھا۔ سالے، یہ میرا ملک ہے، میرا غریب روٹی کے لیے مر رہا ہے اور تمہارے ساتھ 3 سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں، 10 بندے تمہارے آگے پیچھے اسلحہ لے کر پھرتے ہیں اور آج ان سب کی موجودگی میں تجھے ماروں گا۔ تیرے پالے ہوئے کتوں میں سے کوئی ایک بھی تجھے بچانے والا نہیں ہے، اس لیے اب کے جواب میں سچ بولنا۔ سکندر علی کی بیوی کہاں ہے؟ نیچے تہہ خانے میں۔ ایک مکے نے ہی اس کا کام کر دیا ہوا تھا۔ کالیہ نے اس کو کھینچ کر بیڈ سے اتار کر کھڑا کیا، صوفے پر پڑا تولیہ اس کی جانب اچھالا۔ اس کے ساتھ اپنا منہ صاف کرو اور دروازہ کھول کر مجھے تہہ خانے تک لے کر چلو۔ میرے آدمی تمہیں۔ ایک دفعہ پھر اس کی بات منہ میں رہ گئی۔ کالیہ نے اس کے کندھے کے درمیان ایسی ضرب ماری تھی، کڑک کی آواز کے ساتھ ہی مختار احمد تڑپنے لگا، زمین پر گرا۔ کالیہ نے پھر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، ایک نظر کمرے میں موجود لڑکی پر ڈالی اور بولا، اگلے آدھے گھنٹے کے اندر یہاں سے نکل جاؤ، پولیس کی ریڈ ہونی ہے۔ مختار احمد تہہ خانے کے دروازے میں کراہتا ہی گیا تھا، پر نہ تو کسی کمرے کا دروازہ کھلا، نہ ہی کوئی گارڈ ادھر کو آیا۔ یا تو وہ لوگ سو گئے ہوئے تھے یا پھر باہر ہی فوکس تھا۔
तहखाने का लॉक बाहर से खोलकर अंदर कदम रखते ही कालिया की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। कमरे के दरमियान पंखे से दुपट्टा बांधकर इब्ने मरियम ने ना जाने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी या सजा खत्म कर ली थी या जिंदगी। विल्सन को पीठ पीछे पैंट में उड़सा कर आगे बढ़ा, टांगों से थाम कर लड़की को ऊंचा किया, चाकू निकालकर ऊपर से दुपट्टा काट दिया, जमीन पर डालकर नब्ज टिटोली तो एहसास हुआ न जाने कब की रुक चुकी थी। एक दर्द की लहर पूरे तन बदन में फैली थी। उसके पास वक्त नहीं था। जल्दी से बेड मैट्रेस की चादर खींचकर उसमें लाश लपेट कर कंधे पर डाली और मुख्तार अहमद की कनपट्टी पर पिस्टल पिस्टल तान कर बाहर को निकल आया। जो ही सिटिंग रूम में पाँव रखा, आगे से 3 लोग मिले। उससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करते, कालिया ने 2 की टांगों पर फायर किया और ऊंची आवाज में दहाड़ा, खबरदार अगर कोई गोली चलाने का सोचा भी तो इस आदमी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। मुख्तार ने खुद ही किसी को भी गोली चलाने से मना कर दिया। मुख्तार की ही कार में पिछली सीट पर खामोश लड़की को डाला, आगे मुख्तार को धक्का देकर फेंका, जिसकी चीखें उसकी सारी नौकरों की फौज ने सुनी। दूसरी दोनों गाड़ियों के टायर फायर करके नाकारा बनाने के बाद ड्राइविंग सीट संभाली। अगले 2 मिनट के अंदर गाड़ी हवा से बातें करती हुई जा रही थी। एक हाथ से स्टीयरिंग को काबू रखकर दूसरे हाथ से कॉल मिलाई। दूसरी जानिब से जवाब आते ही बोला, मेरी गाड़ी वहां से गायब करवाएं और अगले 5 मिनट में तयशुदा मकाम पर पहुंच जाऊंगा। सिकंदर अली को वहां ले आए। 5 मिनट बाद गाड़ी एक वीराने में रुकी। वो बाहर निकला, तभी 2-3 आदमी अंधेरे में से निकलकर सामने आए। एक ने पिछली सीट पर मौजूद लाश को निकाला और वापस अंधेरे में गायब हो गया। कालिया ने मुख्तार अहमद की जानिब का दरवाजा खोला, जहां वो शलवार और बुनियान में बेहाल सा बैठा करा रहा था। उससे उससे अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाई जा रही थी, मगर मौत को बिल्कुल सामने देख कर वो मिनमिनाने लगा, मुझे मत मारो मत। कालिया बैसाखी वाले जवान से मुखातिब हुआ, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मुझे देर हो गई। तुम्हारी बीवी को बचा नहीं सका हूँ। सिकंदर पर तुम्हारे मुजरिम को तुम्हारे सामने ले आया हूँ। इसके साथ जो चाहो सलूक करो। तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त है, इसके बाद यहाँ पर रुकना खतरनाक है। साथ ही उसने अपना पिस्टल सिकंदर के हाथ पर रखा। सर बाइस्मत औरत के सर से दुपट्टा उतारा जाना ही उसकी मौत से कम अजियत का अमल नहीं होता। 2 माह में ना जाने कितनी बार मरी होगी। अब तो वो सुकून की नींद सो गई है। मेरे हाथ इस हथियार का वजन उठाने से इनकारी हैं। सर, पर मैं चाहता हूँ आप इसको जिंदा ना छोड़ें। सिकंदर ने पिस्टल वापस कालिया की जानिब बढ़ा दिया। उसने फकत एक पल को सिकंदर की आंखों में तैरते गम को देखा था। फिजा में एक गोली की आवाज गूंजी, उसके बाद खामोशी को पुलिस के सायरन ने तोड़ा। गुज़रने वाली रात उजाले के लिए आ गई ही की रात साबित हुई थी। उसने वो सब कुछ उस आदमी की ज़ुबान से सुना था, जिसके बारे में तसव्वुर भी ना सोचा था। वो इस कदर दूर होकर इतना करीब कैसे था? उसके ख़्याल में था कालिया कोई छोटा-मोटा क्रिमिनल होगा, मगर अब इदराक हुआ वो कोई छोटा-मोटा वारदातिया नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ी बला था। अभी तक हैरत से उसका दिमाग नम था। बेख्तियार याददाश्त के पर्दे पर एक के बाद एक फ़िल्म चलती जा रही थी। कालिया की कही हर बात की तस्दीक करने वाले वो वाक़यात थे, जो उजाले की छोटी उम्र से लेकर जवानी तक उसके गिर्द रूनुमा होते आए थे। हर साल सालगिरह वाले दिन डाक के ज़रिए हमेशा बड़ा कीमती सा गिफ्ट मौसूल होता। वो डाक कभी भी घर के पते पर नहीं आई थी, हमेशा स्कूल और कॉलेज में बराह रास्त आती। पहले पहले उसने समझा शायद उसकी कज़न वगैरह सरप्राइज़ देने को ऐसा करती हैं, मगर जब घर में ज़िक्र करने पर हर दफ़ा ताई एक तूफ़ान खड़ा कर देती हैं। उसने घर पर बताना छोड़ दिया। बाहर ही रैपर खोलकर गिफ्ट अपने बैग में छुपाकर घर जाने पर बुआ को छुपाने के लिए दे देती। उन चीज़ों को निकाल कर देखने का मौका उस वक्त ही मिलता जब ताई या तो घर पर ना होती या सब सो रहे होते, वरना 100 तरह के सवाल होते, ये सब कहाँ से आया? ताई का सारा शक अपने शौहर पर जाता। यकीनन वो बीवी से छुप कर भतीजी को ज्वेलरी, पेन, गेम्स वगैरह लेकर देता होगा। वक्त इसी तरह गुजरता गया, पर आज से पहले ये राज राज ही था कि वो कौन होगा जो ये सब कुछ भेजता होगा। कालिया की बातों ने इतना यकीन दे दिया, वही होगा, मगर क्यों? वो उसका क्या लगता है? क्या इस निकाह से पहले भी दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक था जिससे वो लाइम थी? होता है ना कई फिल्मों में, बचपन का मंगेतर या निकाह, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसके बारे में इतना कुछ जानता हो पर सामने ना आए, क्यों? सोच सोच कर उसके दिमाग का रायता बन रहा था। वो सारे पल भी अजबर थे जब दिल को 100% यकीन होता कोई नज़र उसको देख रही है। वो अपने चारों ओर नज़र दौड़ाकर बार बार देखा करती, पर कोई ऐसा फर्द नज़र ना आता जो टिकटिकी बांधे उसको देखता पाया जाता हो, पर ये एहसास जाता भी ना था। वक्त के साथ उसने ये बात तस्लीम की थी, ये ज़रूर उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल मसला है। ये सब उसके अपने दिमाग की ईजाद है, वरना कौन ऐसा फारिग इंसान होगा जो उसको गिफ्ट भेजे, दूर से देखे पर सामने ना आए। आखिरी बार जब उसको पार्सल मौसूल हुआ था, वो सरकारी अस्पताल की इमारत से निकलकर अपनी गाड़ी की जानिब जा रही थी, जहाँ ड्राइवर उसके इंतज़ार में था। पार्सल उसी अंदाज में उस तक आया था जैसे कल शेर बख्त के ज़रिए दिया गया था। उसको खुद पर निदामत हुई, ये बात मेरे अपने दिमाग में क्यों ना आई? ये सब मैं भी तो सोच सकती थी। मगर असल बात ये थी, अब आगे क्या होना था? क्या उसको कालिया की कही बात पर अमल करके चुपचाप यहाँ पर नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, या उसको सुने बगैर वापस अपने घर चले जाना चाहिए? उसको किसी पुरखलूस दोस्त की ज़रूरत महसूस हुई तो बेख्तियार ध्यान ज़ैनब की जानिब चला गया। उसकी वक्त
उसी वक़्त वो बरक़-गिरफ़्तारी से बेड से निकल खड़ी हुई। ऑफ़ कोर्स उसको सारी नई पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल ज़ैनी को बताकर उसकी मुशावरत के साथ अगला मरहला सोचना चाहिए। आख़िर वही एक वो पुरख़ुलूस साथी है जिसने बगैर किसी गर्ज़ व लालच के उसकी इतनी मदद की थी, कोई कसर नहीं रहने दी थी। इतना तो कोई उसका सगा बहन-भाई होता, तो वो भी शायद ही करता। नमाज़ पढ़कर बाहर निकली तो हर तरफ धुंध का राज था। उसने झुरझुरी लेकर रुख़ वापस कमरे में मोड़ लिया। वर्षा के दिए हीटर ने कमरे को जन्नत बनाया हुआ था। मगर उसका इरादा दादी से मिलकर आने का था ताकि ज़ैनब से राब्ते का कोई रास्ता निकाल सकती, इसलिए हीटर बंद किया। बूटों के साथ जैकेट, मफलर वगैरह पहनकर कमरे से निकल आई। हॉस्टल की दुनिया में इतनी ठंड होने के बावजूद हलचल मची हुई थी। बाथरूम्स के सामने मुतासरीन की लंबी लाइन थी। आज चूंकि वो कल के मुकाबले में पहले उठ गई थी, इसलिए ये सब होता देख रही थी। कल तो जब वो उठी थी सारा हॉस्टल खाली पड़ा हुआ था। हॉस्टल की इमारत 2 मंजिला थी। नीचे कुल 10 कमरे थे। उसके अलावा डिनर हॉल, किचन, वार्डन का कमरा और ऑफिस मौजूद थे। जबकि दूसरी मंजिल पर कुल 20 कमरे एक लाइन में 10-10 कमरे आमने-सामने मौजूद थे। कमरों का लंबाई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी। एक कमरे में 3 से 4 लड़कियां आराम से रह रही थीं, जिसकी वजह से लड़कियों के आपस में पंगे भी होते थे। मगर सनम जान से सनम जान से सब लड़कियां प्रिंसिपल से भी ज़्यादा डरती थीं, क्योंकि लड़ने वाली लड़की को पूरा हफ्ता किचन में काम करने वाली अमले का काम में हाथ बटाना पड़ता था। मजाल है जो सनम जान के होते हुए कोई सजा से भाग सके, उसकी वजह से लड़कियों ने उसे दोजख की दरोगा का नाम दिया हुआ था। आपस में एक दूसरे को धमकी दे रही होती, आराम से फलां काम कर लो वरना दरोगा जी को बता दूंगी। याले को जो कमरा मिला था वो कमरों में से एक था, जो अगर कभी खातून टीचर आती तो उनके ज़रिए इस्तेमाल होता। अपना अटैच बाथ, अलमारी वगैरह सब मौजूद था। वो लड़कियों पर मुस्कुराती नज़र डालकर उनके सलाम का जवाब देती, जैकेट की जेबों में हाथ डालकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी, जब वर्षी, रुशानी और उनके ग्रुप की आवाज़ों पर मुड़ी। क्या है भई, क्यों शोर कर रही हो? डॉक्टर आपी, नीचे आपका मरीज मौजूद हुआ है। मेरा मरीज? क्या मतलब हुआ? वर्षा ने उसको अपनी तरफ आने का इशारा दिया। आकर अपनी गुनहगार आंखों से देख लें। इतनी सुबह तो कोई अपने माशूक के लिए भी बिस्तर ना छोड़े, पर वो कल भी आपके उठने से भी पहले आकर बैठ गया था। वर्षे की बच्ची, न जाने क्या क्या बोल रही हो। आगे आकर मुंडेर से गर्दन निकालकर गेट की जानिब देखा। चौकीदार के साथ बैठकर आग सेंकने वाली हस्ती पर नजर पड़ी तो एहसास हुआ वो तो बिल्कुल उसके जहन से निकल चुका था। अरे शेर बख्त, इतनी सुबह क्यों आ गया? वो खुद से बोली तो लड़कियां हंसने लगी। आप ही इससे बच कर रहना, एम पागल सा है। आपसे पहले सर ने उसको मैडम जरताशे का बॉडीगार्ड बनाया था। दूसरे ही हफ्ते मैडम को ये इतना लंबा लव लेटर मौसूल हुआ। मैं नहीं मानती ऐसा हुआ होगा, हो सकता है किसी और की शरारत हो। ये तो बेचारा इतना बेज़र सा है। और मैडम जरताशे कौन है नहीं आप ही, वो थी इधर टीचिंग के लिए आई थी, फिर शादी के बाद उन्होंने ये जॉब छोड़ दी थी। चलो ये तो अच्छी बात है। जरताशे तो गैर शादीशुदा थी। अगर उसको लव लेटर लिख भी दिया तो क्या है, मुझे नहीं लिखेगा, वो जानता है मैं शादीशुदा हूँ। पर आप शादीशुदा लगती नहीं हैं। सबसे छोटे कद वाली गुलनार ने अपना चश्मा ऊपर को करते राय दी, फिर साथ ही पूछा, आपके पास अपनी शादी की तस्वीरें तो होंगी, हमें दिखाए ना। क्या आपके हस्बैंड भी आपकी जैसी क्यूट हैं? अनजाने में लड़कियों ने बड़ी गलत जगह हाथ डाला था। दिल में कई अनोखे दर्द जागे, जिनकी तकलीफ से वो आज से पहले वाकिफ नहीं थी। अपने दिल और दिमाग को हाल में रखने की सरतोड़ कोशिश करते हुए मुस्कुरा कर रह गई। नहीं भाई, उसकी कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है। आप ही जी, आपको तस्वीर की ज़रूरत भी कहाँ पेश आती होगी, आपके तो वो दिल में रहते होंगे। वो क्या शायर कहता है, दिल में बसा रखी है तस्वीरें यार, जब भी निगाह झुकी दीदार हो गया। वर्षे की बात पर याली ने उसको आंखें दिखाई। तुम लोग तो बड़ी तेज हो, चलो अपनी तैयारी करो, मैं एक काम से जा रही हूँ, शाम को मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज। महफिल मिनटों में बर्खास्त हो गई। लड़कियों का फोकस फिर से बाथरूम्स की जानिब हो गया। एक हंगामा ही बर्पा हो गया। याली उनको लड़ता देख कर हंसती हुई सीढ़ियां उतर आई। ग्राउंड से घर तक धुंध ने सारी हदें निगाह बंद की हुई थी। वो अल्लाह का नाम लेकर निकल आई। आज किचन से जाने की बजाय घर के सदर दरवाजे से अंदर आई। सारा घर बंद था, इसलिए पहला कदम अंदर रखते ही सर्दी में खातिर ख्वाह कमी महसूस हुई। बूट मैट के ऊपर अच्छी तरह साफ करने के बाद दादी के कमरे की तरफ आई। मुलाजमा से दादी के उनके कमरे में मौजूदगी को यकीनी बनाने के बाद उसे दरवाज़ा हल्का सा वा करके दस्तक दी। दादी रज़ाई को अच्छे से अपने गिर्द लपेटे बेड पर पड़ी थी, देखे बगैर ही इजाज़त दे दी। आ जाओ भाई। वो आगे बढ़ आई। अस्सलाम वालेकुम दादो। पुरजोश अंदाज में बुलंद आवाज़ में होकर सलामती देते हुए वो बाहर शोर पैदा करके उसमें खुद अपने अंदर से उठने वाली आवाज़ों का गला घोंटना चाहती थी। दादी के चेहरे पर उसकी आवाज़ सुनते ही मुस्कुराहट फैल गई। बड़ी जल्दी दादी की याद नहीं आ गई? बेवफा लड़की, हॉस्टल क्या शिफ्ट हुई, वापस शक्ल ही नहीं दिखाई। बाजू फैलाया, जाली उसमें समाई तो उन्होंने उसको अपने साथ भेजकर छोड़ दिया। जनाब, मैं कल सुबह आई थी, मगर आप खुद ही घर पर मौजूद नहीं थी। हाँ, सरदार ने बताया था, मैं उस वक्त अपने बच्चों को देखने गई थी। तुम बैठो ना, खड़ी क्यों हो? अभी नाश्ता तो नहीं किया होगा? फिर खुद ही इंटरकॉम उठाकर याले की जानिब बढ़ाया। ये लो, मुलाजमा को बता दो नाश्ते में क्या लेना पसंद करोगी, बना देती है। मैं खुद ही बना देती, मगर आज हड्डियां बड़ी दर्द कर रही हैं। सरदार भी रात का कोयटा गया हुआ है।
نہیں تو وہ بام لگا کر مالش کر دیتا ہے تو چلتی پھرتی رہتی ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ سے انٹرکام لے کر واپس رکھا۔ ابھی تو کوئی بھوک محسوس نہیں ہو رہی، بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے ہڈیوں میں درد کا مسئلہ کب سے ہے؟ بس بیٹی، سب سے بڑی بیماری تو بڑھاپا ہے، باقی سب تو بہانے ہیں۔ آسٹیو آرتھرائٹس کا مسئلہ بڑے عرصے سے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، جب سے میں آئی ہوں آج صبح کے وقت آپ کو بستر میں پڑا دیکھ رہی ہوں، ورنہ آپ کو کاموں میں مگن دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے آپ ایک ایسی بیماری کے ساتھ ہیں جو چلنا پھرنا محال کر دیتی ہے۔ ہاں، بس میرا بیٹا ٹک کر بیٹھنے نہیں دیتا ہے، کہتا ہے اماں جتنا چلو پھرو گی بیماری کے ساتھ لڑنا آسان ہوگا۔ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، وہ ان کی دواؤں کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، پھر وہاں رکھی ایک بام اٹھا کر بیڈ پر ان کی ٹانگوں کی جانب بڑھ گئی۔ کیا سردار زینب کو واپس لینے گئے ہیں؟ کہا بیٹی، ابھی تو زینی کے 4 پرچے باقی ہیں، پر گیا اسی کے کام سے ہے۔ کل شام کے وقت صاحبزادی نے فون کر کے بھائی کو حکم دیا، وہ انگلش کے نوٹس ساتھ لے جانا بھول گئی ہے، اور دوسرا اس کو سردار کے شناختی کارڈ کی ایک کاپی چاہیے تھی، تھکا ہوا کالج سے آیا تھا، اسی وقت تیار ہو کر نکل گیا کہ رات کو دھند پڑ جانی ہے، صبح بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اس لیے پہلے ہی سے جانا اچھا ہی ثابت ہوا۔ اب آرام سے دوپہر تک دھند اترنے کے بعد واپس آ جائے گا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ ایک بات تو بتائیں، ابھی آپ نے کہا کل جب میں آئی تو آپ اپنے بچوں کو دیکھنے گئی ہوئی تھی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، کیا آپ کے سردار اور زینب کے علاوہ اور بھی کوئی بچے ہیں؟ دادی جو بڑے غور سے اس کا سوال سن رہی تھی ہنس پڑی۔ ہاں بھئی، یہ تو اب بڑے ہو گئے ہیں، آزاد بھی ہیں، اپنے کام دھندے اور پڑھائی کی وجہ سے کئی دن گھر سے دور بھی رہتے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے نئے بچے پالے ہوئے ہیں، ابھی جب دھوپ نکلتی ہے تو تمہیں ان سے ملواتی ہوں۔ اب تو مجھے تجسس ہو گیا ہے، اتنے دنوں سے تو ادھر کوئی بچے نظر نہیں آئے، کیا گاؤں میں رہتے ہیں؟ دادی نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کرو نا، ناشتہ منگواؤ، جو بھی کھانے کا موڈ ہے، درخانے کو بتا دو، بنا دے گی میرے لیے، اس کو بولو بس دودھ کے گلاس کے ساتھ گاجر کا مربع لے آئے، جب تک ہم ناشتہ کریں گے دھوپ بھی نکل آئے گی، پھر بچوں سے ملنے چلیں گے۔ خود تو اس کو بھی اتنی بھوک نہیں محسوس ہو رہی تھی، مگر دادی کے لیے اٹھ گئی، میں ابھی درخانے کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر آئی، لمبی سی راہداری سے ہوتے گھر کے پچھلے حصے میں موجود باورچی خانے تک آئی۔ اتنی صبح ہونے کے باوجود گھر کی ساری صفائی کی جا چکی تھی۔ وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تو درخانے، جو کہ ایک 40-50 سالہ کافی بھاری جسامت کی عورت تھی، چائے چھان کر تھرمس میں ڈال رہی تھی۔ صبح بخیر آپا درخانے، اس کی آواز پر درخانے نے پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور خوشی سے جواب دیا۔ جالے نے ایک کرسی پر ٹکتے ہوئے بولی، اس باورچی خانے کی قسمت بڑی اچھی ہے، جب بھی آؤ الگ چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ناشتے میں کیا ملے گا؟ بی بی، جو آپ کہو میں حاضر کر دوں گی، ابھی باہر ڈرائیور اور چوکیدار کو چائے بنا کر بھیج رہی ہوں، ایک دن میں 20 مرتبہ چائے مانگتے ہیں، کبھی آپ ان کا معائنہ کر کے دیکھ لینا، ان کے جسم میں خون کی جگہ چائے دوڑتا ہے۔ گیالے کو اس کی بات پر ہنسی آئی۔ سردی سے بچنے کے لیے چائے پیتے ہیں، بیچاروں کی نوکری بھی تو ایسی ہے نا، سارا دن رات باہر سردی میں رہتے ہیں۔ کہاں بی بی، سردار خان نے ان کی زندگی اتنی آسان تو بنا دی ہوئی ہے، ایک کمرے میں 4-5 ٹیلی ویژن لگے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر اسکرین کو گھورتے رہتے ہیں۔ ڈرائیور تو ہے ہی بڑا بدید، کل میں نے جانا تھا، رات ہو گیا، میں نے بولا گاڑی میں بٹھا کر تھوڑا آگے کراؤ، بولا گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، چل کر گھر جاؤ تاکہ وزن بھی کم ہو۔ سردار خان ادھر ہوتا نا تو یہ چپ چاپ میری بات مانتا، بس سردار سے ہی سب ڈرتا ہے، یہ تو بڑی بری بات ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم سردار کو شکایت لگانا۔ درخانے نے پرجوش سر ہلایا، چائے باہر بھجوانے کے بعد پوچھا، بی بی آپ بتائیں، پراٹھا بنا دوں یا سادہ روٹی، یا کچھ اور لوگی؟ کیا گھر میں انڈے، ادرک، ٹماٹر اور ہری مرچ ہیں؟ ہاں نا، سب بی بی، سب موجود ہے۔ پھر ایسا کرو 4-5 ہری مرچیں اور باقی سب ڈال کر ایک آملیٹ بنا دو، ساتھ میں پراٹھا، اور دادوں کے لیے دودھ کے ساتھ۔ بی بی، وہ ہر روز ناشتے میں دودھ کے ساتھ مربع ہی لیتی ہیں، بس 10 منٹ مجھے دیں، ناشتہ کمرے میں پہنچ جائے گا۔ شکریہ درخانے، بی بی، یو آر ویلکم۔ یالے جو باہر نکل رہی تھی حیرت سے مڑی، ارے واہ درخانے، تمہیں تو انگریزی آتی ہے۔ درخانے شرماتے ہوئے بولی، بی بی، زینی بی بی جب مجھے انگریزی کے چند لفظ سکھائے ہیں، جیسے جب کوئی شکریہ بولے تو کہنا ہے یو آر ویلکم، جب کوئی کہے کھانا بہت اچھا بنا ہے تب کہنا ہے تھینک یو، اور جب کوئی بولے درخانے تم بہت خوبصورت ہو تب اس کو کہنا ہے یو شٹ اپ۔ جب کوئی یہ کہے درخانے آئی لو یو، اس کو کہنا ہے گو ٹو ہیل۔ یالے ہنستی چلی گئی، یہ زینی بھی نا۔ زینی، تمہارا آج کا پیپر کیسا ہوا ہے؟ زینی نے بڑی بری طرح سے سوال پوچھنے والی کو گھورا۔ تم اگر بھول رہی ہو تو کیا میں یاد کروا دوں؟ جب کوئی میرے سے یہ سوال کرتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے اگلے کو وٹا ہی مار دوں۔ جب میں پیپر دے لوں تو مجھ سے گزری شب کی سختیاں یاد کروا کر دکھی نہ کیا کرو۔ کیا رزلٹ آنے تک انتظار نہیں کر سکتی ہو؟ اس کی دوست نے اپنے سیدھے ہاتھ کی کلائی ماتھے پر ماری۔ اف میرے خدا، میں کیسے بھول گئی، بس آئندہ مت بھولنا۔
3 दोस्तों का ग्रुप अभी के अभी ही पेपर देकर निकला था, जिनमें एक ज़ैनब, दूसरी खदीजा और तीसरी हाजरा थी। तीनों ने ही काली अबाया पहने हुए थे। साथ में सर्दी से बचने के लिए मैचिंग दस्ताने चढ़ा रखे थे, जबकि तीनों के स्कार्फ मुख्तलिफ रंगों के थे। ज़ैनब की नीले स्कार्फ के अंदर सुर्ख और सफ़ेद रंगत दमक रही थी। तीनों में से सबसे ज़्यादा बोलने की बीमारी सिर्फ हाजरा और ज़ैनब को ही थी। खदीजा ज़ुबान से ज़्यादा कान और आंखों का इस्तेमाल करती थी। इस वक्त भी उसकी आंखों ने जिस चेहरे को इतने रश में भी देख लिया, दूसरी दोनों उससे भी अभी तक तो लाइल में ही थी। मुतवक्किल सूरत हाल का तसव्वुर करके ही उसके लब मुस्कुरा उठे। उसने शरारत से ज़ैनब के कंधे पर हल्का सा हाथ मारकर उसकी तवज्जो हासिल करना चाही। जब ज़ैनब ने मुड़कर सवालिया नज़रों से खदीजा की तरफ जानिब देखा तो उसे यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद सफ़ेदों की कितार की जानिब इशारा किया। ज़ैनब ने उसकी बताई सिमत में देखा। सामने खड़े इंसान को देखकर पहले तो वो जी भरकर हैरान हुई थी, अंदर ही अंदर उठने वाली खुशी से परेशान भी हुई। फिर हस्बे मामूल जो उसको देख कर उसका हमेशा से रद्द-ए-अमल होता था, उसी लापरवाही की मूड में वापस आकर उसकी उसकी जानिब बढ़ गई। सफ़ेदों के नीचे लगे कंक्रीट के बेंचों में से एक बेंच पर दिन के उस वक्त सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था, इंतहाई दुबला-पतला जिस्म, 7 फुट को पहुंचता कद, जिसकी वजह से जब वो बैठता तो सूखे घुटने बड़े वाज़ेह नज़र आते, जो इस वक्त भी नुमायाँ दिखाई दे रहे थे। बाल इंतहा के सिल्की, जो कि आंखों के ऊपर ही गिरे रहते, सीधे ब्रश करके आगे को फेंके होते। सालों से यही हेयर स्टाइल था। चेहरे पर कहीं कहीं निकला एक आध दाना वहां से जिल्द को सुर्ख लाल दिखाता। वैसे उसका रंग चाइनियों जैसा सफेद ही था। आंखों पर गोल फ्रेम वाली नेवी रंग की नजर वाली ऐनक। बुनियादी तौर पर वो उज़्बेक कबीले का था। चेहरे के आधे नकूश उज़्बेक लोगों जैसे थे, क्योंकि उसका बाप उज़्बेक और माँ चाइनी थी। ननियाल मुल्क की रफ से अ, ननियाल मुल्क की तरफ से उसको नाक, रंगत और मुस्कुराहट मिली हुई थी। आंखें पूरी अपने कबीले पर थीं। कद न जाने किस पर चला गया था। वो पिछले 1 घंटे से इतनी ठंड के बावजूद कंक्रीट के बेंच पर बैठकर जिसका इंतजार कर रहा था, जब वो अपनी तरफ आती दिखाई दी, उसका बस नहीं चल रहा था कहाँ छुपता। नजरें हर तरफ को घूम रही थीं, पर जिधर से रोके रखने की कोशिश कर रहा था, आखिर में उसी जानिब जाती। वो ऐन सर पर आ गई थी। जहाँ तक मेरी मालूमात है, तुम पिछले साल अपने फाइनल में सारे स्टूडेंट्स जमा उस्तादों पर अपने शानदार रिजल्ट की धाक बिठाकर यहाँ से जा चुके हो। फिर आज किधर आना हुआ? वो पहले उठकर खड़ा हुआ, फिर नाक पर नीचे को आता चश्मा ऊपर उसकी जगह पर वापस धकेला। थूक निकला। हाथ में पकड़े बॉक्स पर गिरफ्त मजबूत की और बड़ी हिम्मत से कहा, वो मैं ये क्या ये वो मैं। वो उसकी जानिब ना देखने के चक्कर में आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देख रहा था। आम रूटीन में उस पर ऐसी बौखलाहट कभी तारी नहीं होती थी। खुदा की पनाह, वो एक इंटरनेशनल कंपनी में आला ओहदे पर काम कर रहा था। अपनी सारी यूनी में टॉप क्लास का तालिब इल्म कम गो वो शुरू से था, मगर इस लड़की के सामने आते ही जुबान तालु का साथ छोड़ने से इनकारी हो जाती थी। उसने मजीद कुछ कहने का इरादा तर्क करते हुए हाथ में पकड़ा प्लास्टिक का बॉक्स जैनी की जानी बढ़ा दिया। उसे बॉक्स पकड़कर जायजा लिया तो बॉक्स के ऊपर एक चिट लगी थी। मैंने एक डिश बनानी सीखी है, पहली दफ़ा बनाई तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, प्लीज़ फेंकना मत। ज़ैनब ने उसको घूरा, फिर बेंच पर बैठकर बॉक्स खोलने लगी। उबले चावलों पर कोफ्ते का सालन था, साथ में एक तरफ रायता। ज़ैनब की भूख चमक गई। क्या ये सब तुमने बनाया है? दूसरी जानिब बस सर हिलाने पर इत्तेफाक किया गया। अंदर रखा फोर्क उठाकर खाना खाने लगी। 1 2 फिर 3 4 5 निवाले बगैर ब्रेक के अंदर गए। अभी सांस लेने को रुकी ही थी जब कोला की बोतल सामने की गई। उसने थाम कर मुंह से लगा ली। ये जो मैं इतने मज़े से खा रही हूँ, ज़्यादा खुश मत होना, खाना कोई ख़ास नहीं है, बस मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। ऐबक के होंठ एक तरफ से ज़रा सा फैल कर सीधे हो गए। बोला, अब भी कुछ नहीं। बेंच के एक एंड पर वो बैठी बैठी खाने पर टूटी हुई थी। इसी बेंच के दूसरे किनारे पर वो सिमट कर बैठा सामने आते जाते लोगों को देख रहा था। मेरे ऑफिस के टेकी डिपार्टमेंट में इस साल इंटर्नशिप पर 4 लोग लिए लिए जा रहे हैं। मैंने ज़ैनब नाम की दरख्वास्त दी थी। बॉस की ईमेल आज कल में आ जानी चाहिए। क्या 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 कह रहे हो? ज़रा फिर से बोलो। ज़ैनब को तो अच्छू लगता लगता रह गया। मेरे नाम की दरख्वास्त दी थी, मेरे से पूछे बगैर ही? मैं क्यों करूँगी तुम्हारे वाले ऑफिस में काम? क्या और इदारे ख़त्म हो गए हैं? ये क्या हरकत है? जॉब करना ज़रूरी नहीं है, इनकार करने की पूरी पूरी गुंजाइश है, ज़बरदस्ती नहीं है। उसकी जानिब देखने से पूरी तरह इज्तनाब बरतते हुए वो अपनी बात मुकम्मल कर रहा था। जो सवाल मैं कर रही हूँ, पहले उसका जवाब दो। मगर जवाब बिल्कुल और सिमत का आया। मैंने एक घर खरीदा है, तो मैं क्या करूँ? मैं सोच रहा हूँ एक कमरे में जिम होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? इतने बड़े बॉडी बिल्डर हो, बनाओ जिम और किसी दिन ऐसे ही किसी डंबर के नीचे आकर शहीद हो जाना। मेरे तोते को कल से बुखार आया हुआ है। डॉक्टर को दिखाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? वो कहता है ज़ैनी से मिलना है।
اس کی اتنی جرت گردن مروڑ دوں گی۔ وہ اس کی انکہی ہر بات سمجھتی تھی، اور وہ اس کی ہر بات سن کر بھی ایسے بن جاتا جیسے سنا ہی نہیں۔ میرے برادری والے اب مجھے قبول کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ میرے باپ کی مسلمان بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بڑھاپے میں اب وہ غیر مسلم عورت سے جنم لینے والے بیٹے کو بیٹا ماننے کو تیار ہیں۔ مجھے پچھلے 1 ماہ میں 3 خط ملے ہیں۔ میں اس بات سے لاعلم ہوں ان کو میرا پتہ کس نے دیا، مگر وہ چاہتے ہیں اب میں ان کے لوگوں کے ساتھ رہوں۔ زینب چاول ختم کر چکی تھی، باکس بند کر کے بینچ پہ رکھا، جیب سے ٹیشو نکال کر اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بولی، دنیا میں بڑے بڑے عجیب حادثے رونما ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک لڑکی ملی ہے جس کو اپنے شوہر کا نام ہی نہیں معلوم ہے۔ اب تم آ گئے ہو، جس کو ساری عمر باپ نے چائنا والی عورت کے حوالے کی وجہ سے خود سے دور ہاسٹلوں میں ڈالے رکھا، اب اچانک پیار آ گیا تو بھائی جاؤ لو آشیرواد اپنی دوسری ماں کا۔ میرا تو باپ ہے ہی نہیں، تمہیں پہلی دفعہ مل رہا ہے، جا کر گلے لگا لو۔ اب تمہاری عمر ہی کتنی بچی ہے، بڑھاپے کی سیڑھیاں پار کیے بھی تمہیں صدیاں بیت گئی ہیں۔ 4 دن خدمتیں کروانا تمہارا حق بنتا ہے، اور سچی بات ہے چاہے جتنی مرضی تم مسٹر جینیس ہو جاؤ، کسی لڑکی کے بھی ماں باپ تمہیں اس طرح اپنی لڑکی کا ہاتھ نہیں دیں گے۔ باپ کی پشت پناہی چاہیے ہی ہوتی ہے، خاص کر ہمارے معاشرے میں۔ مگر میں شادی چین میں ہی کروں گا۔ ضرور کرنا، تمہاری شادی تمہاری مرضی، کسی کا باپ بھی نہیں روکے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زینی کی نظر سیدھی نیلی جینس کے گھسے پونچوں پر پڑی۔ نیلی ہی شرٹ کے اوپر میرون اونی جمپر تھا۔ میں لنچ بریک پر ہوں، انٹرنشپ سے انسان کو اچھا تجربہ مل جاتا ہے، کر لینی چاہیے۔ بینچ پر رکھا باکس اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھا، اور بیگ میں سے ایک کتاب نکال کر بینچ پر رکھی۔ زینب نے کتاب کا سر ورق پڑھا، ہاؤ ٹو پریپیئر فار این انٹرویو، کسی گورے رائٹر کی تھی۔ تمہیں میں اتنی نالائق لگتی ہوں؟ یہ تو بس ایز اے فارمیلٹی ہے، مجھے اس کتاب کی سے مدد ملی تھی اس لیے لے آیا۔ ابھی چلتا ہوں، فی امان اللہ۔ ماتھے پر سے بال جھٹک کر ایک نظر زینب پر ڈالی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ زینب اٹھ کر کینٹین کی جانب آ گئی۔ حاجرہ اس کے قریب آنے پر شروع ہو گئی۔ ہر دفعہ وہ غریب تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا ہے، بندہ جواب میں اور کچھ نہیں تو ایک گلاس پانی ہی پوچھ لیتا ہے۔ اس کے ہاتھ ٹوٹے تو نہیں ہوئے ہیں؟ بیگ میں جہاں اتنا علم غلم لے کر پھرتا ہے وہاں پانی بھی ہوتا ہوگا۔ وہ دونوں کتاب کے نام پر متعجب ہوئیں۔ بھائی شاعری کی کتاب دیتا تو سمجھ میں بھی آتا کہ یہ کیا اٹھا کر لے آیا ہے۔ حاجرہ کی بات پر خدیجہ نے کہا، اگر شاعری کی کتاب لاتا تو یہاں سے زندہ واپس نہ جا پاتا۔ زینی نے کتاب بیگ میں ٹھونستے ہوئے اس دونوں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ موصوف نے میرے لیے اپنے آفس میں انٹرنشپ کی درخواست دی ہوئی ہے۔ اوہ بیچارہ، یہ تو پکا مرے گا۔ حاجرہ نے افسوس میں گردن کو پینڈولم کی طرح ہلایا۔ خدیجہ نے بھی پورا اتفاق کرتے ہوئے کہا، بس جی اللہ مرد آہن کے حال پر اپنی رحمت کریں۔ بڑی بری جگہ گرا ہے، بڑے بڑے بہادر لوگ تاریخ کی گہرائیوں میں بیٹھے ہیں، پر یہ شخص جس زہر کا پیالہ پی کر شہیدوں میں نام لکھوانے والا ہے، یہ کام کوئی چینی مال ہی کر سکتا تھا۔ زینب نے خدیجہ کے کندھے پر ایک دھپ رسید کی، بس سو جاؤ شروع پھاپا کٹنیوں، اب اٹھنے کا کوئی پروگرام بھی ہے؟ ہاں، کل پرچے پر اسی مرد آہن کے قصیدے لکھ کر آنا۔ تینوں اٹھ کر ہاسٹل کی جانب بڑھ گئیں۔